اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقہنا فی الدین اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعارج. معارج کا کیا مطلب ہوگا؟ ہاں، سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو عروج. تو معارج کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں. ٹھیک ہے، لیڈر، سیڑھیاں، سیڑھی یا زینہ. اور یہ سورہ معارج مکی سورہ ہے، بالکل شروعاتی دور کی سورہ ہے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اس کی 2 رکوع پر مشتمل ہے اور 44 آیتیں ہیں. اب اس کی بھی بیسک تھیم کیا ہے؟ قیامت. ٹھیک ہے، آلموسٹ ساری جو آخری صورتیں ہیں ان کی بیسک تھیم قیامت ہوگی، آخرت ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر مین فوکس کس پر ہوگا؟ آخرت کے اوپر. کیونکہ ہم نے دیکھا نا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. 3 ٹاپک ہوتے ہیں. توحید، اللہ ایک ہے، رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آخرت، موت کے بعد اٹھنا ہے. یہ 3 کانسیپٹ ہر مکی سورہ میں ہوں گے، لیکن ایک سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہوگا. تینوں میں سے ایک ہائی لائٹ ہوگا. تو یہاں پر آخرت ہائی لائٹڈ ہے. آخری جو پارے ہیں ان میں ہائی لائٹ ہوتی ہے آخرت. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ٹاپک ڈیل ہوتا ہے؟ اخلاقیات، یعنی دلوں کے زنگ کیسے دھوئے جائیں، اپنے اخلاق کیسے درست کیے جائیں، اپنے مطلب کیریکٹر کو، بیہیویئر کو سدھارنے کے لیے یہ صورتیں ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر ایسا ہوا، یہ سورے کے اندر نضر بن حارث یا کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے، خصوصی طور پر نضر بن حارث کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے. اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ بات سچی ہے اور یہ اگر قرآن سچا ہے تو ایسا کر، تو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے، اور ہمارے اوپر اگر عذاب نہیں نازل ہوتا دردناک، تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ یہ صحیح چیز ہے. مطلب ذہانت دیکھیں ان لوگوں کی، کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کا پروف مانگتا ہے تو کوئی خیر کے ذریعے سے مانگتا ہے کہ یہ اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے، میری اولاد میں اضافہ کر دے، اس میں برکت دے دے، یا اس میں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ عذاب نازل کر دے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ قرآن کیا ہے، سچی بات ہے. تو اللہ نے فرمایا، اور پھر بار بار قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، آپ بولتے رہتے ہو قیامت آئے گی، آئے گی، آئے گی. ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کبھی زندہ ہوتے دیکھا. تو آپ یہ کیا رٹ لگا لیے نعوذ باللہ کہ قیامت آنے والی ہے؟ ہم نے آج تک نہ اپنے پچھلوں کو بھی زندہ ہوتے نہیں دیکھ رہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کی کیوں جلدی مچی ہے؟ کیا تم تیاری کر کر بیٹھے ہو کہ اگر وہ قیامت آ جائے گی تو تم اللہ کو جواب دینے کے لیے ریڈی ہو؟ تو قیامت کا وقت مت پوچھو. قیامت اگر آ جائے گی تو اس کی پریپریشن کرو، اس کی تیاری کرو، تاکہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اس قابل ہو کے جواب دے سکو. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر یہ آیتیں فوکس کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. سألا سائل، سألا سوال کیا، سائل فائل پیٹرن پر ہے، ڈوئر ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، سوال کرنے والے بعذاب واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں. سوال کیا، سوال کرنے والے نے کہ عذاب کب واقع ہوگا، یعنی کون سا عذاب؟ قیامت. یہ وہی نضر بن حارث کے متعلق ہے کہ وہ عذاب کب واقع ہوگا. للکافرین، کافروں کے لیے، لیسا نہیں، لہو اس، وہ مطلب وہ عذاب اس کے لیے، دافع کوئی دفع کرنے والا، مطلب وہ عذاب کافروں پر سے ہٹنے تو والا نہیں ہے. تو کیا کرو تم؟ اس کی تیاری کرو. مطلب وہ واقع ہوگا، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھ، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وارن کر رہے ہیں کہ کافرین اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ وہ کافروں سے دور نہیں ہونے والا، عذاب ان سے دفع، ان سے دور نہیں ہونے والا. من اللہ ذی المعارج، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ذی المعارج، یہ عذاب کس کی طرف سے ہے؟
اللہ کی جانب سے ہے. دیکھیے لا آ رہا ہے نا, آیتوں پر جب لا آ جائے لکھا ہوا اس کا مطلب بات ابھی جاری ہے, کنٹینیو کرتے جائیں. تو یہ کنٹینیو اس کے اور یہ اس کے, ساری ایک بات ایک سے ایک ملی ہوئی ہے. کافروں کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے یعنی وہ دفع ہونے والا یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور اللہ کون ہے؟ ذل معارج, سیڑھیوں والا. سیڑھیوں والا مطلب اللہ بلند درجے پر ہے اور اس تک جانے کے لیے لیولز ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہاں پر چڑھتا کون ہے, ان سیڑھیوں پر چڑھتا کون ہے. تعرج الملائکۃ والروح, تعرج عروج یعنی تعرج چڑھتے ہیں, عروج پر چڑھتے ہیں یعنی کہ بلندی پر چڑھتے ہیں. الملائکہ فرشتے, اور والروح اور جبریل علیہ السلام. کچھ مفسرین نے یوں کہا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام کی بات ہے, اور کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ انسانوں کی جو روحیں, جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب جو چڑھتی ہیں ان کی بات ہے. تو دو مختلف اقوال ہیں, دو الگ الگ مطلب ویوز ہیں اس کے اوپر, کہ چڑھتے ہیں اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام. تو مطلب جنہوں نے جبریل علیہ السلام کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں, اسی لیے اللہ نے آنرری ان کا نام الگ سے لکھا, روح القدوس یعنی جبریل علیہ السلام. اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ جبریل علیہ السلام نہیں ہے یہاں پر بلکہ انسانوں کی روح ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ فرشتوں میں ہی جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں, تو ان کو الگ سے کیوں مینشن کریں گے. تو دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں دی ہیں. چڑھتے ہیں اس میں فرشتے, مطلب ان لیولز پر اللہ کی جانب چڑھتے ہیں فرشتے, اور روح الامین الہی اس کی طرف, اللہ کی طرف. فی یومن ایک دن میں, کانا ہے مقدار, اس کی مقدار, اس کی کوانٹٹی, کس کی, اس ایک دن کی مقدار کتنی ہے, 50,000 سنہ. خمسہ مطلب 5, اور اینا لگ گیا تو 50. کسی بھی ورڈ کے آخر میں, یہ نمبرز کے آخر میں اینا لگتا ہے تو وہ ایک زیرو بڑھا دے. خمسہ مطلب 5, خمسینہ مطلب 50, اور الفا یعنی 1000, تو 50,000. الف لیلا سے یاد رکھا کرے, 1000 نائٹس, الف یعنی 1000, ٹھیک ہے. الف خمسینہ یعنی 50,000, سنہ سال, 50,000 سال کی تعداد ہے وہاں پر ایک دن کی. یعنی اللہ کے پاس ہماری دنیا کے 50,000 سال جو ہے وہاں پر ایک دن بنتا ہے. سوچے کتنے طویل وہاں کے دن ہوں گے. اللہ نے وہ جو یوم حساب کا دن رکھا ہے وہ کتنا ہے, جسٹ فار ون ڈے, لیکن وہ ایک دن ہی اتنا طویل ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یا رب جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے, جنت میں ڈالنا ہے ڈال دے, کہیں پر بھی ڈال, بس اس کو ختم کر دے. اتنا سخت دن, اتنی ہیبت اور اتنی تکلیف والا دن, اللہ بس اس کو ختم کر دے کیسے بھی. مطلب ایسا ہوتا ہے نا, کچھ بھی ہو جائے رزلٹ, بس مجھے یہاں سے نکال لو. ان کو یہ نہیں پتا اس سے بھی خطرناک رزلٹ ہے جہنم کا. لیکن سوچے کتنا سخت ہوگا وہ دن جو ایسے کلمات وہ کہہ رہے ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں چڑھتے ہیں فرشتے, اللہ کی جانب چڑھتے ہیں فرشتے, اور روح الامین یا انسانوں کی روح اس کی جانب ایک دن میں ہے, اس کی تعداد, اس کی مقدار, اس کی کوانٹٹی 50,000 سال کی. چلیں ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاصبر صبرا جمیلا. اب اللہ حکم فرما رہے ہیں فاصبر, تو صبر کیجئے. کیسا صبر؟ اچھا صبر, خوبصورت صبر. خوبصورت صبر کون سا ہوتا ہے بھائی, کون سا صبر خوبصورت ہوتا ہے؟ بڑی تکلیف پہ کیا جائے, اور ایگزیکٹلی, بارک اللہ فیکم, صبر ہو لیکن شکوہ نہ ہو, اور ایٹ اٹس فرسٹ انسٹنٹ, فرسٹ اسٹروک, جب پڑتا ہے جو بھی مصیبت ہے جیسے ہی آتی ہے اسی پر فرسٹ اسٹرائک پر ہی کیا ہونا چاہیے, صبر ہونا چاہیے. ہائے واویلا کر لیا, 10 لوگوں کو شکایتیں کر دی, اللہ کے اوپر قصیدے کر دیے, اللہ کے اوپر الزامات لگا دیے, میرے اوپر کیوں یہ پہاڑ ٹوٹ پڑا, قیامت ڈہ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, سب بول لیا جو بولنا تھا, اور پھر کہا میں صبر کرتی ہوں. اس کو صبر نہیں کہا جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم لوگوں کے صبر ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا ہے. جانے تو میں صبر کر لوں گی,
جانے دو میں صبر کر لوں گی. پورا تھپ سنا لیں گے, پورا دل کی بڑاس نکل جائے گی, پورا جھگڑا وگڑا کر کے پوری زبان تیز اور وہ شارپ ہو جاتی ہے, اس کے بعد کہتے ہیں میں صبر کرتی ہوں اللہ کی خاطر. مطلب یہ اللہ کی خاطر کا صبر اتنا زبردست ہوتا ہے. اللہ نے کہا اگر صبر کر رہے ہو تو اس میں بھی حسن ہونا چاہیے, تمہاری زبانوں پر شکایتیں نہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب گود میں حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو بیٹے تھے, ان کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مطلب اتنے زیادہ تکلیف میں تھے, اتنے زیادہ تکلیف میں تھے کہ آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے, کیا آپ بھی غمگین ہوتے؟ ان کو لگ رہا تھا یہ رسول ہے نا تو ان کو ایسا کوئی غم نہیں ہوتا ہوگا. تو ہاں ڈاکٹر ہے تو بیمار نہیں پڑتے ہوں گے, تو وہ ایسے ہی کچھ سمجھ رہے تھے. یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دل غمگین ہے, آنکھیں روتی ہیں, لیکن زبان سے وہی نکلے گا جس سے میرا رب راضی رہے گا. یعنی میں زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالوں گا جس سے کیا ہو جائے, میرا رب ناراض ہو جائے. میں اپنے رب سے کہوں کہ یا رب 2 تو پہلے ہی لڑکے لے لیے تھا, دوسرا بھی لے لیا, اب میری نسل کیسے چلے گی؟ کہنے والے کہہ سکتے ہیں نا, لیکن کہا کہ زبان سے وہ نکلے گا جس سے رب راضی رہے. حضرت عائشہ نے یوں بھی کہا تھا کہ آپ وہ دعا مانگ لینا جو ہر نبی کو دی گئی ہے. نبی کو ایک دعا دی نا, اللہ نے کہا کہ اس کو مانگو گے, جو ایک دعا تمہاری پرسنل دعا ہے, جس کے لیے بھی مانگ لو گے تو وہ قبول ہو جائے گی. سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ یا رسول اللہ مانگ لے اس دعا کو تاکہ وہ کیا ہو جائے, اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے کہ وہ ان کو زندہ کر دیں, دوبارہ کر سکتے ہیں زندہ. اللہ باسی بادل موت پر قدرت رکھتا ہے. تو کہا نہیں, یہ تو دعا کس کے لیے رکھی ہوئی ہے, امت کے لیے رکھی. سوچے ہم کتنے بے وفا ہیں نا, وہ ہم سے وفا کرنے میں اپنے گھر والوں کو مطلب نہیں ان کو دیکھ رہے, وہ اپنی بیویوں کو کے حقوق ان کو نہیں پورے مطلب ویسے مطلب دنیاوی چیزیں ان کو نہیں پوری طرح سے دے رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے, غریبی میں زندگی گزاریں گے تو ہماری امت کے لیے ایک راحت کا سامان ہوگا. ورنہ تو لیڈر آرام سے رہیں اور اے سی اور اس میں سب کچھ رہے ان کے پاس, تو پھر وہ امت کے لیے کہاں سے ایگزامپل بنیں گے, کہاں سے وہ ایک اسٹینڈرڈ اور ایک پیرامیٹر سیٹ کریں گے کہ بھائی ہمارا لیڈر تو آرام سے کھاتا پیتا سوتا ہے. کہا ایک پتھر دیکھو رسول اللہ, ہم بھوک کے مارے پتھر باندھے ہوئے ہیں. خندق میں, جنگ خندق میں کیا کہا, کچھ کہا نہیں, جسٹ کیا اوپن کیا اپنے شرٹ کو, تو کیا تھے 2 پتھر بنے. کہا یہ ہوتا ہے لیڈر. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو آرام سے کھائے پیے سوئے اور جو رعایا ہے وہ مرتی پھرے جھکتی پھرے اور اس کو مطلب ہر قسم کے غم میں جھونک دو اور خود آرام کرو. نہیں, جتنا امت غم اٹھا رہی ہے اس سے بڑھ کر غم ہمارے نبی نے اٹھایا. تو یہ اصل لیڈر ہوتا ہے, یہ اصل امام ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, صبر کرو تو ایسا صبر کرو کہ رب کو پسند آ جائے. صبرن جمیلا, خوبصورت صبر کرو, کسی کے لیے نہیں کر رہے ہو تم صبر. فصبر لربک, اپنے رب کے لیے کرو. اور جو رب کے لیے کیا جاتا ہے اس کو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے, کیونکہ جس کو آپ نے دکھانا تھا اس نے دیکھ لیا. آپ نہیں بھی دکھا رہے ہیں تب بھی وہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب اس کو پتا چل گیا, وہ جس نے مرہم دیا ہے تو وہ جس نے زخم دیا وہ مرہم نہیں دے گا کیا, دے گا, یقیناً دے گا. تو صبر کیجئے, صبرن جمیلا, خوبصورت صبر کیجئے, اچھا صبر کیجئے. انہم یرونہ بعیدا, انہم بے شک وہ سب تو یرونہ یا وہ واؤن صبر دیکھتے ہیں اس کو یعنی اس قیامت کی گھڑی کو, اس عذاب کو, بعیدن دور دیکھتے ہیں, مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت دور ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہ قیامت تو بہت دور ہے, وہ یہ سمجھ رہے ہیں. بے شک وہ سب تو دیکھتے ہیں اس عذاب کو, بعیدن بہت دور, وَنَرَاهُ قَرِيبًا, اور نون ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریباً بڑا قریب. ابھی اللہ نے فرمایا نا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ فرما رہے ہیں وہ عذاب تو بڑا قریب آ لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم علیہ السلام جب تھے
وہ جب اپنی امت کو تبلیغ کیا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے؟ قیامت کی تیاری کرو، بڑی قریب ہے. سوچیں آدم علیہ السلام. Now what about us؟ ہمارے تو قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح سے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. اور ہم ایسے ہو گئے نا، قیامت بہت قریب آ گئی، ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے. اس کی بہت مائنر سائنس تو ظاہر ہونا شروع بھی ہو گئی. اب بس جو میجر بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہوں گی اور قیامت آ جائے گی. تو کیا کہا؟ وہ سمجھ رہے ہیں بہت دور ہے، لیکن ہم جانتے ہیں بڑی قریب ہے. اور انسان قیامت کو چھوڑ دے نا، موت کا کیا بھروسہ؟ اس کی موت کب اس کے پاس آ جائے؟ موت تو بہت قریب ہے. کوئی جانتا ہے کہ کب آ جائے گی موت؟ اللہ نے فرمایا تم سمجھ رہے ہو بہت دور، لیکن اللہ جانتا ہے بڑی قریب ہے وہ. یوم تکون السماء، اب یہ قیامت کی نشانیاں منظر کشی کی جا رہی ہے. یوما، جس دن، تکون سما فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. یوما، جس دن تا وہ کونا ہو جائے گا، السماء آسمان، کل محل کا جیسے، المحل محل کہا جاتا ہے تیل کی تلچھٹ جو ہوتی ہے نا، بریگز آئل کے اوپر جو اوپر جب اس کو ریفائن کیا جاتا ہے جو گندگی نکلتی ہے نا، تو اللہ نے فرمایا آسمان تو ایسا ہو جائے گا. یہ جو آج اللہ نے کیا کہا، ہم نے تمہارے لیے آسمان کو مزین کیا، ستاروں سے خوبصورت بنا دیا. تو اللہ نے فرمایا جیسے مولٹن کاپر ہوتا ہے، جس طرح سے وہ جھاگ والا کاپر اور تانبا ہوتا ہے، ویسے ہی آسمان ہو جائے گا. مطلب ایک خوفناک اور ڈراؤنا سا ماحول ہوگا قیامت کے دن کا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور تا وہ، الجبال بھی فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. اور تا وہ کونو ہو جائیں گے، کون؟ الجبال، جبل کا پلورل ہے جبال، پہاڑ. کل اہن، کل جیسے کہ، عین ہانون، اہن کہا جاتا ہے وہ جو اون نہیں بناتے تھے، روئی دھنکتے تھے جو پہلے لوگ، وہ اس کے ذریعے سے، اور وہ اڑتی پھرتی تھی روئی. تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے کہ اڑنے والی روئی. یعنی سوچیں کہ کیا بساط رہ جائے گی اس پہاڑ کی. آج کے دور میں ہمارے لیے سب سے مضبوط چیز آج کے دور میں کیا ہے؟ پہاڑ. اس سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہے، اس سے زیادہ طویل، اس سے زیادہ ہیوج کچھ نہیں ہے نا. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا ویسے دھنکی ہوئی روئی کی طرح سے پہاڑ کیا ہوں گے؟ اڑتے پھریں گے. جیسے اس کی کوئی بساط، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہو. جیسے کیسے ریزہ اور تنکا اڑ جایا کرتا ہے ہواؤں میں، ویسے پہاڑ اڑتے پھر رہے ہوں گے. سوچے کیسا منظر ہوگا کہ پہاڑ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اڑتے ہوئے آسمانوں میں. اللہ فرما رہے ہیں تو قیامت کا منظر ہوگا جس میں آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، جیسے پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی. ولا يسألوا حمیم حمیما، اور لا نہیں، یا وہ سالا سوال کرے گا، پوچھے گا، حمیم جگری دوست، حمیمن کسی دوست کو. اللہ نے فرمایا اس دن کوئی جگری دوست، کوئی جوش کھاتی ہوئی جو دوستیاں ہیں نا آج، اس دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھنے والا. اس دن سب اپنی اپنی نفسی میں لگے ہوں گے. یبصرونہم یود المجرم، یبصرونہم، یا وہ سب بسرا دکھائے جائیں گے، پیش اور زبر آ رہا ہے پیسے وہ، وہ سب دکھائے جائیں گے، ہم انہیں، یعنی کون؟ آنکھوں کے سامنے ہی ہوں گے دوست، لیکن کام کوئی نہیں آنے والا. ٹھیک ہے؟ اور نہیں پوچھے گا کوئی دوست کسی دوست کو، اور وہ سب دکھائے جائیں گے انہیں. یہ دیکھو یہ تمہارا دوست کھڑا ہے، یہ دیکھو. اللہ کو اس دن کی گواہی لینی ہے کہ دیکھو آج کے دن کے متعلق ہم نے تم نے بہت بار وارن کیا، ہم نے تمہیں بہت مرتبہ کیا باخبر کیا کہ اس دن کی تیاری کرو جب کوئی جگری دوست کسی دوست کے کام نہیں آنے والا. وہ سب دکھائے جائیں گے انہیں. یود المجرم، یودو، یا وہ ودا چاہے گا. ودا الودود اللہ کا نام ہے نا، چاہنے والا، the most loving. تو الودود اسی سے بنا ہے. یودو، یا وہ ودو چاہے گا، المجرم چاہیں گے مجرم، لو یفتدی، لو کاش، یا وہ فدا یا فدیہ دے دے، یعنی کمپنسیٹ کر دیں، فدیہ دے دیں، من عذابی، عذاب سے، یوم اذن، اس دن کے عذاب سے، یعنی بچنے کے لیے فدیہ دے دے. اب فدیہ کس چیز کا دے؟
بنی ہی اپنے بیٹوں کا، ابن کا پلورل بنی، اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دے. آگے بات جاری ہے دیکھیں. اور کس کا؟ وہ صاحبتی، اور اپنی بیویوں کا. وہ اخی، اور اپنے بھائی کو فدیہ میں دے دے. اور کیا کرے؟ اپنے ہاں ہاں بالکل. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سب دیکھ رہے ہوں گے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے ہی گھما رہے ہوں گے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں تم دیکھو گے لوگ ایسے بنے ہوئے ہوں گے جیسے اجنبی. ایسا لگ ہی نہیں رہا، ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوگا کہ جیسے یہ اس کی بیوی تھی، یا یہ اس کی اولاد تھی، یا یہ اس کا بھائی تھا. یہ جو دنیا میں بڑے جان دینے کے دعوے کرتے تھے کہ ہم تیرے لیے تیری دوستی میں جان دے دیں گے، اللہ فرما رہے کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا اس دن. اور وہ سب دکھائے جائیں گے ان سب کو. یعنی ہر دوست اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا، اور وہ چاہے گا، مجرم، ہر مجرم چاہ رہا ہوگا کاش کہ وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. کس کا؟ اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو. اخی یعنی بھائی، وہ فصیلتی ہی، اور اپنے کنبوں کو، یعنی جو ان کے قبیلے ہیں، جو ان کے، ہاں جی، جو ان کے جو کنبوں کے اوپر جو وہ کیا کرتے تھے نا، اپنے ٹرائبس، جو ان کے ٹرائبس ہیں. التی، وہ جو، تو وی ہی، التی وہ جس میں، تو وی آوا مطلب پناہ لینا، تا وہ آوا پناہ لیتا تھا ہی اس میں، وہ جس کنبوں میں پناہ لیا کرتا تھا، وہ جس ٹرائب میں پناہ لیا کرتا تھا، اور اس کو بھی فدیہ میں دے دے. ومن فی الارض، اور کیا دے دے فدیہ میں؟ اور جو کوئی بھی زمین میں ہے. اور من جو فی الارض زمین میں، جمیعن سب کا سب. ثم ینجی، ثم پھر، یا وہ نجات دلا دے ہی اسے، پھر وہ اسے نجات دلا دے. اپنے بیٹوں، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے کنبے جس میں وہ پناہ لیتا تھا، اور جو کچھ زمین میں سارا کا سارا فدیے میں دے دے، اور پھر وہ اس سے کیا پالے؟ اس عذاب سے نجات پالے. کلا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں. کیا سمجھ رکھا تھا تم نے؟ اس دن بھی تم سے میں فدیے لیتے پھروں گا؟ اس دن کے لیے تمہیں میں نے بار بار آگاہ کیا تھا. اس دن کے لیے تمہارے لیے بشیر، نذیر، اور اتنا بڑا انتظام کیا تھا نبیوں کا اور رسولوں کا اور کتابوں کا. میں نے ہر قسم کی نشانیاں تمہیں بھیج دی. تب بھی تم کیا بنے رہے؟ تم جمے رہے اپنی بات پر، تم جمے رہے اپنی نافرمانیوں پر، تم اللہ کے نافرمان اور مجرم بندے بنے رہے. اور تم سمجھتے تھے کہ آج کے دن ہم اپنی جانیں چھڑا لیں گے، اپنی اولاد دے کے، اپنے زمین میں جو کچھ ہے، جو بھی مال جمع کیا تھا سب دے کے اپنی جانیں چھڑا لیں گے. اللہ نے فرمایا نیور، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ انہا لظا، انہا ہرگز نہیں، انہا بے شک، وہ تو لظا شعلے والی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. نزاعتن للشوا، نزاعتن، نون زائن، نزا کا مطلب تو، ہاں کھینچنا ہے نا، کھینچنا. نزاعتن کھینچنے والی ہے، للشوا کھالوں کو، جو کھال تک کو کھینچ لے گی. مطلب ایسی آگ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا بہت جلا کر ختم ہو جائے، وہ گوشت کو سب کچھ کیا کر دے گی؟ جلا کر خاک کر دے گی. یعنی اس کے اندر تک وہ آگ پہنچ جائے گی. ہر آگ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جس اوپر کی جو ڈرمس ہوتی ہے، ایپیڈرمس، اس کو جلاتی ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے معاملہ. اللہ نے فرمایا گوشت تک پہنچ جائے گی، کھال ادھیڑ دے گی، کھینچ کر رکھ دے گی کھالوں کو. تدعو من ادبر وتولى، تدعو، تا وہ، دعا پکارے گی، واو، اور وہ پکارے گی. دعو دعا سے بنا ہے، دعا یعنی پکارنا. وہ پکارے گی، وہ کون؟ یہی آگ جو شعلے والی آگ ہے، وہ پکارے گی. من جو، ادبرا جس نے پیٹھ پھیری تھی، وتولا اور جس نے منہ موڑا تھا. یعنی جس نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اس کی نصیحتوں سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے جس نے پیٹھ دکھا دی، جس نے اس کو اگنور کر دیا، اور جس نے اس نے منہ پھیر لیا، وہ اس آگ اس شخص کو کیا کرے گی؟ پکارے گی. وجمع فاوعى، اور جمع اس نے جمع کیا،
اب یہ اس کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کس کی؟ اس شخص کی جو آگ میں جھونکا جائے گا. پہلے تو کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو اس سے منہ موڑ لیا، پیٹ پھیر گیا. دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، پشت. پیٹ موڑ لیا اور منہ پھیر لیا. وجمع، اور اس نے جمع کر کے رکھا. فآوا، پھر اس نے کیا کیا؟ سمیٹ سمیٹ کر رکھا. یعنی کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ مال. مال کو جمع کر کر کے اور سید سید کے رکھا. یعنی کسی کے اوپر خرچ نہ ہو جائے. بخیلی کی بات ہو رہی ہے. جو مائزر ہوتے ہیں، جو کنجوس ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے جمع کر کر کے رکھا مال، اور پھر اس کو سمیٹ سمیٹ کے، سمال سمال کے رکھا. ان الانسان، چلے پہلے اتنا کریں گے پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانی کچھ عیوب بیان کیے ہیں، پھر اس کے بعد 9 مومنین کی صفات آئیں گی. 9 صفات بیان کی گئی ہیں جہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر کیا کیا عیب ہیں. ٹھیک ہے، چلے پہلے اس کو ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق حلوا. انا، بے شک، الانسان، انسان، خلقا، پیش اور زیر آ رہا ہے پیسے، پیدا کیا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے. حلوان، حلوان کہا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوگا تھڑولا، مطلب بہت امپیشنٹ، بہت بے صبرا، بہت زیادہ ویک انکریج. کیسے کہیں گے ہم اس کو؟ جو جزا فضا کرنے والا. مطلب تھوڑا سا بھی کچھ معاملہ اس کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. اس حساب کا انسان ہے. حلوا مطلب بہت جزا فضا اور بہت بے صبر قسم کا انسان. انسان پیدا کیا گیا ہے حلوعن، جزا فضا کرنے والا، اور بہت کمزور دل کا. اچھا، تنگ دل کا بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. بہت سارے مفسرین نے الگ الگ ترجمہ کیا ہے. تنگ دل کا، کچے دل کا، یوں ترجمہ کر لیں آپ اس کا. اذا مسہو، اب دیکھیں اللہ نے اس کو فرمایا کہ حلوا ہوتا کیا ہے، اس کو ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کی سب سے پیاری صفت ہے کہ جو چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی اللہ کیا کر دیتے ہیں، اس کو واضح کر دیتے ہیں. یہاں پر دیکھیں بات ابھی جاری ہے، اس کا مطلب اس کو ایکسپلین کر دیا اللہ نے. اذا مسہ الشر جزوعا، اذا، جب، مسہ، مس کرتی ہے، چھوتی ہے، اس کو، شر، کوئی برائی، کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی جب چھوتی ہے اس کو، مس کرتی ہے اس کو کوئی برائی، جزوا، جزا فضا کرتا ہے، رونے بیٹھ جاتا ہے. مطلب سر پیٹ لیتا ہے بالکل، مطلب اپنا صبر کھو دیتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ، اور اذا، جب، مَسَّهُ، پہنچتی ہے اس کو، الخیر، کوئی بھلائی، شر اور خیر دونوں اپوزٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، منوع، بہت روکنے والا ہوتا ہے، مطلب اس بھلائی کو اپنے پاس روک لیتا ہے. وہ پھر لوگوں کو اس سے فیضیاب ہونے نہیں دیتا. اگر کوئی برائی پہنچے تو پھر اس پہ رونے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر کوئی بھلائی پہنچے تو چھپا چھپا کے اس کو دوسروں تک پہنچنے نہیں دیتا، اسے روک روک کر رکھتا ہے. منوع، منع کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا ہر کوئی ایسا نہیں ہے، الا المصلین، ہر کوئی ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایکسیپشن بتا دیے، الا المصلین، سوائے مسلین جو صلات قائم کرتے، جو نماز پڑھنے والے ہیں. تو اللہ نے فرما دیا یہاں پر صرف نماز سے بات واضح کر دی کہ اس کے اندر ایمان ہے. مسلین، ایمان کا جو سب سے لازمی جز ہے، جو کمپلسری جو ایلیمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ نماز. نماز درست ہے، سارا مطلب بیڑا پار ہو جائے گا. اگر نماز میں کہیں کوتاہی ہو گئی یا کمی ہو گئی، اللہ وہیں پر کھڑا کر دیں گے، کیونکہ قبر، اس کے بعد حشر، پھر اس کے بعد حساب کتاب کے لیے سارے لیولز ہیں نا، اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. تو جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. یہ نماز سمجھ لے پاسنگ مارکس ہے، اس کے علاوہ آپ جتنا بھی لیتے رہیں وہ لے لیں، وہ آپ ڈسٹنکشن لے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہو جائیں، یا آپ جو بھی لینا چاہتے ہیں لے لیں. لیکن مین کیا ہے، آپ کا پاسنگ مارکس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس پاسنگ مارکس نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ کیا نہیں ہو سکتے، پاس نہیں ہو سکتے. چاہے آپ کو گریس دے دیا جائے یا کچھ بھی دے دیا جائے، آپ کو ایکسٹرا مارکس کہیں اور سے مل جائے، لیکن جو بیسک اس کے اندر کرائٹیریا لگایا گیا تھا، اگر وہ نہیں پورا ہوگا تو باقی سب کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا.
اگر دیکھیں کوئی جاب لینے جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 12th پاس ہونا چاہیے پلس ایکسپیرینس ہو تو دیٹ از مور، مطلب اس کے لیے زیادہ اچھا ہے. ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 10ویں پاس ہوں لیکن میرے پاس یہ کام کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ہم نے کرائٹیریا لگایا 12ویں کا، آپ 10ویں لے کر آ گئے ہو، ہم آپ کو نہیں آپٹ کر سکتے. ایسا ہی ہوگا نا. اللہ نے بھی وہی حساب رکھا ہے کہ اللہ نے بیسک کرائٹیریا لگا دیا ہے نماز کا، اس کے علاوہ جو بھی نیکی ہے اللہ اس کے اوپر بونس جو بھی ہے پلس پوائنٹس ملیں گے. لیکن اگر یہ یہاں پر کمی ہو گئی تو اللہ پھر وہ بندے کو ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہاں پر فرمایا گیا کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے، کچھ وہ جو نماز پڑھنے والے الا المصلین، سوائے جو نماز پڑھنے والے، یعنی ان کا جن کا ایمان قائم ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی مطلب رسپانس نہیں دیتے. جب ان کو شر پہنچتی ہے تو وہ مطلب جزا فضا نہیں کرتے، بے صبراپن نہیں کرتے، اور جب ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ لوگوں میں تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی اپنے خیر کو اپنے پاس نہیں روکتے. جس خیر کو بھی روک لیا جائے، جس خیر کے بھی آگے بند لگا دیے جائیں، وہ رک جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جس خیر کو آپ آگے بڑھا دیں گے وہ ہمیشہ جاری رہے گی، وہ آپ کے لیے بھی جاری رہے گی اور دوسروں کے لیے بھی جاری رہے گی. اب وہ خیر کوئی بھی ہو سکتی ہے، مال کی خیر ہو، جان کی، آپ کسی کو وقت دے رہے ہیں، آپ کسی کے اوپر اپنے سکلز کو، آپ اپنے الفاظ، آپ کسی کی صلاح کروا رہے ہیں، آپ کسی کو کوئی چیز سکھا دے رہے ہیں، آپ کسی کو علم دے رہے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ نے خیر کے طور پر تقسیم کر دی وہ آپ کے لیے زندہ ہو گئی، وہ جاری ہو گئی. اور جس چیز کو روک دیا گیا تو وہ رک جاتی ہے. آپ کو پتا ہے نا، جو پانی بہتا رہتا ہے وہ پاک رہتا ہے، اور جو پانی روک دیا جائے، جو اسٹیگننٹ واٹر ہوتا ہے، اس کے اندر مچھر بھی پڑ جاتے ہیں، کیڑے بھی لگ جاتے ہیں، اور بالآخر آپ کو وہ پھینکنا پڑ جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. تو اللہ نے فرمایا کہ اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو روکنے والا ہوتا ہے. الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے. اب مسلین کون ہے؟ اس کو مزید ڈیفائن کیا، الذین، وہ لوگ جو، ہم وہ سب، علی صلاتہم، ان کی نمازوں پر، دائمون، دائم قائم دائم ہے یعنی ہمیشگی اختیار کرنے والے. آن اینڈ آف والا معاملہ نہیں ہے، 3 نماز پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، کبھی 10 پڑھ لی، کبھی تو تہجد بھی ہو رہی ہے اور کبھی فرض بھی غائب ہو گئی. ایسا معاملہ نہیں ہے ان کا. وہ کیسے ہیں؟ قائم دائم رہنے والے ہیں، تسلسل ہے ان کی نمازوں میں. وہ تھوڑی پڑھتے ہیں، مطلب وہ فرائض پڑھتے ہیں لیکن ریگولر پڑھتے ہیں. ان سے نہیں ہو پاتی نوافل، لیکن وہ فرائض کو چھوڑتے نہیں کبھی. پھر اللہ رب العزت پھر استطاعت دیتے تو نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں. تو دائم قائم رہنے والے ہیں، مطلب دائمی ہے ان کی نمازیں. ایسا نہیں کہ مشکلات آ گئی نماز چھوٹ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا نماز چھوٹ گئی، شادی بیاہ کا موقع ہے میک اپ لگ گیا نماز چھوٹ گئی. وہ معاملہ ان کا نہیں ہے. وہ ہمیشہ قائم رہنے والے اپنی نمازوں پر. اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ ان کے اموال میں، ان کے مال میں، حق ہے، معلوم، معلوم لوگوں کا، یعنی وہ جو مسکین ہے، وہ جو لوگ حقدار ہیں، ان کا کیا ہے؟ اس میں وہ اپنے مالوں میں ان کا حق بھی رکھتے ہیں. مطلب ایسا نہیں جو مال میں نے کمایا تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں کیوں اس کو دوں، میں کیوں اس کو دوں. اللہ نے فرمایا مما رزقناکم، میں نے تم کو دیا ہے رزق، میں نے تم کو دیا ہے مال. تم کچھ اپنے پلے سے نہیں خرچ کر رہے ہو. تمہاری جان بھی میری ہے، تمہارا مال بھی میرا ہے، تمہارا سب کچھ میرا ہے. میں جس طرح سے تمہیں، دیکھیں بندے کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ استطاعت دی، مجھے چنا، وہ صفت جو رب کی ہے اس کے لیے چنا. رب کی صفت دینے والی ہے نا، لینے والی تو نہیں ہے نا. اگر کسی بندے کو وہ صفت ملتی ہے کہ وہ دے دے تو رب کی سنت ادا کر رہا ہے نا، کہ اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اس کے کام کے لیے. وہ تو ڈائریکٹ بھی اس کو دے سکتا تھا. اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ تم کو دے اور پھر اس کو انڈائریکٹ وایا 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 کروائے. ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن چاہتا تھا اللہ کہ تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ خیر لکھ دو، تمہارے کچھ پلس پوائنٹس ہو جائیں، تمہارا کچھ بونس، تمہاری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں. اسی لیے انڈائریکٹ وے میں تم کو کیا کر دیا؟ اس تک خیر پہنچوا دی. تو تم کو تو اللہ پر، اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تم نے تو مجھے اوپر والا ہاتھ رکھا، نیچے والا ہاتھ نہیں رکھا.
تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا, تو نے مجھے دینے والا بنایا. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, مال ہی کی بات نہیں ہے, ویلتھ میں ہر چیز آ جاتی ہے, ہر چیز. آپ اگر کسی کو دینے کے قابل ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر کیا کریں, اس پر بھی سجدہ شکر بجا لایا کریں کہ یا رب میں تیری محتاج ہوں, اور لوگ آ کے مجھ سے مانگتے ہیں, میں تو خود تیرے آگے کی در کی فقیر ہوں, میں تو خود تیرے آگے کی محتاج ہوں, اور لوگ مجھ سے بھی سوال کر دیا کرتے ہیں. یا رب تو نے اتنی استطاعت دی ہے تو تیرا شکر ہے اس بات پر کہ اگر کوئی میرے سامنے کچھ ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں تیرے نام پر دینے کی قدرت رکھتی ہوں, طاقت رکھتی ہوں, کہ تو نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے کہ میں اس کو دے سکوں, ہے نا. تو وہ اس سے پہلے بھی شاید بتایا نا ہم نے آپ کو, وہ واصف علی واصف کا کوٹ, کیا کہتے ہیں, سائل بڑے راز کی بات ہے. سائل جو سوال کرنے والا, جو فقیر مانگنے والا آتا ہے, وہ تو بڑے راز کی بات ہے. وہ کچھ لینے نہیں آتا بلکہ وہ تم کو بہت کچھ دینے آتا ہے. وہ تم سے وہ 2 4 5 10 روٹی لے جائے گا یا پیسے لے جائے گا, لیکن وہ تم کو ہزاروں کی کروڑوں کی نیکیاں دے جائے گا, جس کو تم وہاں جا کر یاد کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دروازے پہ وہ سائل آیا تھا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دروازے پر ان لوگوں کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 8 دروازے تھے, الگ الگ وائفز تھی نا. جب بندے سارا ایک, ہم کہتے ہیں نا کہ ارے ہمارا ہی گھر ہے, جب 2 دروازوں پر اگر ایک ہی فقیر آ جاتا, ارے وہ بابا ہمارا ہی گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8 دروازے تھے, اگر وہ سائل آٹوں پر جاتا تھا, آٹوں میں اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا تھا, بھلے ہی آدھی کھجور کیوں نہ ہو. کسی بھی سائل کو لوٹایا نہیں جاتا. کہا جاتا ہے اللہ کے نام پر اگر کوئی ہاتھ پھیلائے تو تم اس سے سوال مت کرو, کیونکہ وہ تم سے سوال کر رہا ہے. تم کیوں سوالی بنتے ہو, کیوں مانگ رہے ہو بھائی, یہ دے دو اس کو کچھ نہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ہاں یہ سائل بڑی راز کی بات ہے, وہ تم سے کچھ لینے نہیں آتا بلکہ تمہیں بہت کچھ دینے آتا ہے. یہ بات یاد رکھیں گے تو جب آپ کسی کو دے رہے ہوں گے تو اللہ کا شکر آپ ادا کر رہے ہوں گے, وہ نہیں کہ مجھے مل گیا. آپ ادا کر رہے ہوں گے یا اللہ مجھ سے چلا گیا, کیونکہ جو جاتا ہے نا وہی بچ جاتا ہے. سمجھ رہے, جو جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے, جو ہم کھا پی لیتے ہو تو ختم ہو جاتا ہے نا, وہ تو اصل اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے. جو جا رہا ہے وہی سیف ہو رہا ہے, یاد رکھیں. اور جو ہم کھا پی کے اڑا دے رہے ہیں دیٹ از آل فنش. اور وہاں پر کی جو تجارت ہے, اللہ نے کیا فرمایا ہے, جو اللہ سے تجارتیں کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اس کو اضعافا کثیرا, بہت بڑا چڑھا کر اس کو دیتا ہوں. اس کو پتا بھی نہیں ہوگا, اس کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس نے اتنا دیا تھا, اور وہ جا کر دیکھا کہ یار اتنا بڑا پہاڑ, یہ کس کا اجر ہے. اللہ کہے گا یہ تو تمہارا ہی اجر ہے. یا اللہ کیوں, وہ جو تم نے آدھی کھجور دی تھی یاد ہے, اس کا اجر ہے. اللہ میں نے تو آدھی کھجور دی تھی, اتنا بڑا پہاڑ. اللہ کہے گا وہ جس دن تم نے وہ آدھی کھجور دی تھی اس دن سے میں نے آج تک اس کو پالا ہے. اللہ جو صدقات ہوتے ہیں ان صدقات کو پالتا ہے. جب بندہ اس صدقے کو دیتا ہے اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, اور جس طرح سے درخت بیج لگایا جاتا ہے وہ کیسے پلتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے, تو سوچے جب ہم پہنچیں گے اپنی جنتوں میں, کتنا طویل وہ دن, 50,000 سال کا پورا کاؤنٹ ہو کر وہ ختم ہوگا, اور پھر جا کر جنت میں جا رہے ہیں, اللہ یہ اتنا بڑا اجر. کہیں گے وہی جو آدھی کھجور دی تھی, وہ جو 1 روپیہ تم نے وہ سائل کو دیا تھا, وہ جو ضرورت مند آیا تھا تم نے اس کو کھانے کی 2 روٹیاں دے دی تھی, یہ اس کا اجر. بندہ تو شوق ہو جائے گا, یار اب اتنے کا اتنا تھا تو میں تو کاش سارا ہی کچھ لٹا دیا ہوتا, کاش سارا ہی تیری راہ میں دے دیا ہوتا, آج کے عیش لگ جاتے پھر ہمیں, ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ وہ جو اپنے مالوں میں حق رکھتے ہیں معلوم لوگوں کا, یعنی جو مسکین ہے, وہ جو جن کو وہ جانتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں. للسائلی, اور وہ معلوم لوگ کون ہیں, سائل سوال کرنے والے, والمحروم اور جو محروم رہ گئے ہیں, یعنی تمہیں مال دیا اللہ نے, تمہیں عطا کیا, تمہیں محروم نہیں رکھا, تم کو دینے والا بنایا, اور ایک وہ جس کو اللہ نے مال نہیں دیا, تو وہ محروموں کا اور مانگنے والوں کا کیا ہے, اس میں حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو معلوم کے سیکوینس میں یہ محروم مطلب مسکین, وہ جو مانگتے ہیں, اور وہ جو نہیں مانگتے. محروم مطلب وہ جو ضرورت مند ہے لیکن اللہ سے لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتے. اور کچھ ہوتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ مانگ کر کام کر لیتے ہیں پورا, لیکن کچھ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں, وہ وائٹ کالرڈ ہوتے ہیں,
وہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. وہ بھوکے مر جائیں گے لیکن ان کی غیرت ان کو یہ گوارا نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں کسی روٹی کے لیے یا کسی ضرورت کی چیز کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ حق جمع کر رکھتے ہیں, مانگنے والوں کا بھی اور ان کا بھی جو نہیں مانگتے, جو محروم رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے, ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا, جو مانگنے والے تو وہ تو تمہارے سامنے کلیئر ہے, جو نہیں مانگتے ان کی ذمہ داری تم پر ہے کہ تم ان کو تلاش کرو اور ان کو دو. فیملی میں تو ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مطلب کون ضرورت مند ہے اور کون مطلب ہمارے اطراف میں جو ہمارے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں اور جو رشتہ دار یا خاندان میں ہوتے ہیں, تو پہلے ان کا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے ان کے اوپر فوکس کریں, بعد میں مسجدوں میں چندے ادا کریں, کیونکہ اللہ نے سیکوینس لگائی ہے اور اسی سیکوینس سے صدقات کے لیولز ہیں. ٹھیک ہے, پہلے والدین آتے ہیں, پھر رشتہ دار آتے ہیں ذوی القربہ, پھر مساکین آتے ہیں, پھر اینڈ میں جا کر کہیں فی سبیل اللہ بات آتی. اللہ نے کہا مجھے بعد میں دینا, پہلے میرے بندوں کو دے. یہ اللہ کا کیا ہے, رحم ہے. اللہ ہم سے کروانا چاہتا ہے وہ کام, اور اگر ہمارے ذریعے سے وہ کام ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر لازمی ہے. چل آگے کیا کہا, سائلوں کے لیے, مانگنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے ہے. اور وہ لوگ ہاں بالکل, بارہا ہمارا ٹیسٹ بھی ہوا کرتا ہے, فرشتے بھی آ جایا کرتے ہیں. یقین کریں ایسا ہوتا ہے. یہ غیبی, بالکل بالکل, اللہ مدد کرنے کے لیے اپنے فرشتے بھی بھیج سکتا ہے, اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر وہ ہمیں کہیں اپنی کام میں لگا دیتا ہے تو بہت اس کا احسان ہے. ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ ہم پر احسان کر رہا ہے, ہم سے کام لے کر, ہے نا. اس کے لیے کام کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے وائرس بھی کام کر رہے ہیں اس کا. پوری دنیا کا نظام تبدیل کر لیا تھا ایک کرونا وائرس, کر لیا تھا نا. کیسے کنٹرول کیا اس نے پوری دنیا کو. قیامت سے پہلے بھی ایک جانور نکلے گا, دابۃ الارض, جب سارے لوگ کافر ہونے لگیں گے وہ آ کر تبلیغ کرے گا. جب ساری دنیا پر ایمان کی کمزوری آتی جائے گی, وہ سوچے ایک جانور آ کر تبلیغ کرے گا. اللہ نے جانوروں سے بھی بڑا کام لیا ہے. ہدہد کو والا واقعہ دیکھا تھا ہم نے, کیسے اس نے پوری قوم کو مسلمان کروا دیا. سبا میں وہ جو ملکہ سبا تھی بلقیس, اس کی ایک کمپلین کی وجہ سے وہ پوری قوم ایمان لے کر آ گئی. سی, اللہ کام لینے پر آئے. ابابیل, کیسے ان لوگوں نے ان لوگوں کو, ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا, کعبے کی حفاظت کی. اللہ کو ہماری ہرگز ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ ہمیں اپنے نظام میں کہیں کام میں لے لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے ہم پر, کہ اپنے کام میں لے لیا ہم. اور اللہ سے بار بار سوال کیا کرے, مانگا کرے کہ یا رب اپنے کاموں میں مجھے استعمال کر لے, کیونکہ میرے اندر استطاعت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے میرے اندر کہ میں خود سے کچھ کر سکوں. یہ تو ہی ہے جو مجھ سے کروا لے تو کروا لے, ہے نا. تو اللہ سے مانگا کرے. پھر کیا کہا اللہ نے, والذین یصدقون بیوم الدین, والذین اور الذین وہ لوگ جو, یا وہ واؤ سب صدقہ, تصدیق کرتے ہیں, کنفرم کرتے ہیں, سچ مانتے ہیں, بیوم الدین, حساب کتاب کے دن کو. الدین, دین ہے نا, اس کے 3 ترجمے ہیں. دین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے ریلیجن یعنی مذہب. دین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے حساب کتاب, دیٹ از اکاؤنٹیبلٹی, ججمنٹ. اور دین کا ایک ترجمہ ہوتا ہے طریقہ, وے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر حساب کتاب کی بات آ رہی ہے. اور وہ لوگ, وہ سب جو تصدیق کرتے ہیں, وہ جو سچا مانتے ہیں حساب کتاب کے دن کو. اب کل بھی سورے میں یہی بات آئی تھی کہ اس نے کیا کہا تھا, اس شخص نے, کہ میں تو یقین کرتا تھا کہ حساب کتاب کا دن آنا ہے. یہی کہا تھا نا. اللہ نے کیا کہا,
کہ لو تمہارا نامہ اعمال تمہارے سیدھے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، کیونکہ تم یقین رکھتے تھے کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ بس اللہ نے یہی بات دوبارہ سے فرمائی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سچا مانتے ہیں حساب کتاب کے دن کو، جس کو پتا ہے کہ رزلٹ کا ایک دن ہے وہ ایگزام کی تیاری ضرور کرتا ہے، اور جس کو رزلٹ کے دن کے اوپر یقین ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا، بالکل آرام سے رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تصدیق کرتے تھے، وہ کنفرم کرتے تھے، وہ حق مانتے تھے حساب کتاب کے دن کو۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ اور الذین وہ لوگ ہم وہ سب من عذاب ربهم ان کے رب کے عذاب سے، من سے عذاب رب ہم ان کے اپنے رب کے عذاب سے وہ کیا کرتے تھے، مشفقون شفقہ وہ سب ڈرا کرتے تھے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے تھے کہ اگر حساب کتاب لے لیا اور فیل ہو گئے تب تو بری طرح آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو اس عذاب کے ڈر کے مارے وہ کیا کرتے تھے، نمازیں قائم کرتے تھے، محروموں کو حق دیا کرتے تھے، اپنی نمازوں کو قائم رکھتے تھے، اور مطلب یوم حساب کے دن پر یقین رکھتے تھے۔ ان عذاب ربہم غیر معمون، ان بے شک عذاب ربہم ان کے رب کا عذاب غیر نہیں معمون، معمون یعنی امن میں رکھنے والا نہیں ہے، بے خوف کرنے والا۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بے خوف ہو کر آرام سے بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں نا اگر تمہیں پتا چل جائیں تو تم یہ جو ہنسنا ہے یہ بند کر دو۔ جہنم کے داروگا کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا نا، جب سے جہنم بنی ہے اور وہ داروگا ان کے اوپر تعینات کیے گئے ہیں، وہ جو ان کے جو خزانچی ہیں، مالک، وہ آج تک ہنسے نہیں ہیں، ہنسے چھوڑے مسکرائے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جہنم کی ہولناکیاں دیکھتے ہیں، اس کا عذاب دیکھ رہے ہیں دن بدن، وہ بڑھتا ہوا اس کے اندر شدت، اور وہ جو چنگاڑ رہی ہے، ہم نے کل پڑھا تھا نا، جہنم چیخ رہی ہے، چنگاڑ رہی، لاؤ میرا کھانا، ڈالو میرے اندر۔ اور مطلب جیسے کیسے ایک سرکش بچہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتا ہے، ویسے ہی وہ فرشتوں سے چھڑا کر اپنے آپ کو بھاگنے کی کوشش کر رہی کہ بس میں لوں اور اپنے شکار کو اپنے اندر ڈال دوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اچھا وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے امن میں آ جایا جائے، یعنی کہ بے خوف ہو کر بیٹھ جایا جائے، یعنی اس عذاب کا خوف انسان کے عملوں کو درست کرے گا، اس عذاب کا خوف ہے جو انسان کو صحیح عمل کی طرف لے کر آئے گا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ وہ سب لفروجہم اپنی شرم گاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز جو کہ فطرت میں رکھ دی، اللہ نے شہوت اللہ نے فطرت میں رکھی ہے، ڈیزائرز اللہ نے فطرت میں رکھے، اسی لیے اس کو چینلائز کیا حلال وے میں۔ اللہ نے کبھی بھی کسی بھی ڈیزائر کو سپریس دبانے کا یا ختم کرنے کو نہیں کہا، اللہ نے کہا جسٹ چینلائز، اس کو رائٹ وے میں لے کر جاؤ۔ کیا کہا، وہ اپنی حرام چیزوں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ سوائے علی ازواجہم اپنے جوڑوں پر، او ما ملکت ایمانہم یا ماں جو ملکت ملکیت ہے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ کی، جو they possess of their right hand، سوائے ان کی بیویوں پر، ان کی بیویوں کے، یا جو ان کی ملکیت ہے ان کے دائیں ہاتھ کی، مطلب باندیاں جن سے وہ نکاح کرتے ہیں، وہ باندیاں یا ان کی بیویاں، فإنہم تو بے شک وہ، مطلب یہ بیویاں اور یہ جو باندیاں ہیں، غیر ملومین نہیں ہے ان پر اس معاملے میں ملامت۔ اگر تم حلال طریقے سے اپروچ کرو گے تو تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اگر تم حرام کی طرف جاؤ گے تو پھر جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ وہ سب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر یا اپنی بیویوں سے یا جو ملکیت ہیں ان کے دائیں ہاتھ کی، تو بے شک وہ تو نہیں ان پر ملامت۔ فمن ابتغى وراء، پھر من جو ابتغا چاہے گا، تلاش کرے گا، وراء اس کے علاوہ، حلال چیزوں کے علاوہ جو بھی تلاش کرے گا، ذالک یہ، فاولئک هم العادون تو یہی لوگ، ہم وہ سب، عادون حد سے بڑھنے والے۔
جب اللہ نے تمہیں حلال طریقہ بتا دیا پھر تم حرام کی طرف جاتے ہو تو اس کا مطلب تم نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ اور اس کے بتائے ہوئے قوانین کے ساتھ کیا کر دی؟ سرکشی کر دی، ٹرانسگریشن کر دیا. جو لمٹس اللہ نے لگا دی تھی اس کو تجاوز کر گئے تم نے، وہ تمام لمٹس کو پار کر دیا. چل ریپیٹ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 32. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. والذین، اور وہ لوگ، ابھی ان کی صفات چلی رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان والوں کی. اور وہ لوگ، ہم وہ سب، لاماناتهم، اپنی امانتوں کے لیے، وعہدهم، اور ان کی عہد کے لیے، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں. رائی کسے کہا جاتا ہے؟ رائی، کلکم الراعی، ہر تم میں سے ہر کوئی ایک شیپرڈ ہے. شیپرڈ، شیپرڈ کو کہا جاتا ہے رائی، ٹھیک ہے. شیپرڈ یو نو نا، وہ چرواہا، چرواہا. ہر کوئی اپنی امانتوں اور عہد کے راعون، ہاں، حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی نگرانی کرنے والے. جیسے چرواہا کس طریقے سے اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ایک ہانک اور ایک پکار پر وہ جانور سارے جمع ہو جاتے ہیں. تو وہ جس طریقے سے اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ کتنا پوزیسو ہوتا ہے نا اپنے جانوروں کے بارے میں. اتنا تو شاید وہ اپنی بیوی کے بارے میں نہیں ہوتا ہوگا جتنا چرواہا اپنے جانوروں کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹیچمنٹ بھی بہت ہوتا ہے اپنے جانوروں سے، محبت. ہاں، پورا ریور. ہاں، اتنے بڑے سوچے، ہاں، کہ ایک ادھر ادھر سے کم ہوئی ہے یا اس کو اتنی زیادہ اس کے آنکھوں میں بسی ہوئی ہوتی ہے وہ چیزیں، وہ اس کی وہ جو بھی ہے، شیٹس ہے یا، ہاں، اتنا زبردست اس کا. ہاں، ہر نبی کو اللہ نے اس لیے نبی کو شیپرڈ وہ بنایا تھا کیونکہ ایک تو تم کو انسانوں کو ٹرین کرنا ہے. جب تم جانوروں کو، بے زبانوں کو ٹرین کرنا آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ تم جانداروں کو بھی کر لو گے ٹرین. اور دوسری بات، کیونکہ جانور جو ہوتے ہیں کنٹرول میں نہیں آتے اتنی جلدی سے، ادھر بھاگ رہا ہے کوئی، ادھر بھاگ رہا ہے، تو جس کا صبر کا مادہ کم ہوگا کبھی بھی جانوروں کو ایک جگہ نہیں اکٹھا رکھ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو خطاب کے بیٹے ہیں نا، وہ خطاب کیا کرتے تھے، ان کو کہتے چلو تم عرب کے بیٹے ہو، 5 اونٹ کو لائن میں کھڑا کرو. تو کیا کرتے، ایک کو سیدھا کرتے، دوسرا ادھر ہو جاتا، تیسرا. وہ کیا بولتے تھے، 5 اونٹ تم کو لائن میں کھڑے کرنے، ہاں، ٹرین کرنے کے لیے. لیکن وہ کہتے میں بچپن میں 5 اونٹ تک لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا. لیکن آج دیکھو کہ نبی کی غلامی میں آ کر میں، جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، آج اونٹ تو اونٹ، پوری رعایا، پوری کتنے مطلب 23 لاکھ مربع میل، 23 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پوری سرزمین کا میں کیا ہوں، آج امیر المومنین ہوں، اور سب لائن میں کھڑے ہوئے. یعنی وہ روتے تھے کہ میرا باپ مجھے یہ کہتا تھا عرب کے بیٹے ہو کے 5 اونٹ نہیں کھڑے کر سکتے، تمہاری تو حد ہے. اور پھر وہ مارتے تھے اس کو. حضرت عمر کو بہت مار کھائی انہوں نے اس بات پر کہ تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو بڑے ہو کر کیا کرو گے. اللہ اکبر. اور نبی کہہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر جو تھے نا، مطلب تھوڑے سے ایسے تھے، حساس بہت تھے، تھوڑے سینسیٹیو تھے. یعنی کہ کوئی بات اگر کہہ دینا تو وہ دل پر لے کر پھر اس کو کر لیا کرتے تھے. مجھے اس چیز کے لیے کہا گیا نا، میں تو یہ کر کے دکھاؤں گا، وہ ٹائپ کا ان کا معاملہ تھا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جس طرح سے ایک چرواہا کیسے اپنی جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح سے تم امانتوں اور عہد کو حفاظت کرو. امانت اور عہد میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وعدے. کون سے وعدے؟ ہاں، کس میں، کس سے؟ ہاں ہاں، بس وہی ہوتی ہے امانت. بس وہی، کسی کا راز، کسی کا بات، اور عہد، وعدے.
अल्लाह से किए हुए वादे कौन सा वादा है अल्लाह से किया हुआ? वो तो हमें कहाँ याद है। अल्लाह से जो वादा आलम अरवाह पे किया था वो तो बात ही भूल जाए हम लोग। कल का खाना सुबह का दोपहर का खाना नहीं रहता, याद रहता रस्ते में कभी तुम कहाँ याद रहेगा। तो वहां पर जिंदा होने से पहले किया था। हम रोजाना 5 नमाजों में वादे करते हैं। क्या वादा करते हैं? क्या खाना क्या करें या रब, मैं तेरी इबादत करती हूँ, करती रहूंगी, तुझसे मदद मांगती हूँ, मांगती रहूंगी। क्या हम उस वादों का पास कर लेते हैं? उन वादों का पास नहीं कर पाते हम। फिर उसके बाद आपने सिर्फ अल्लाह से वादे नहीं किए, आपने हर लेवल पर, आपकी जिंदगी वादों से घिरी हुई है, आपकी जिंदगी अहदों से घिरी हुई है। आप जब निकाह होता है ना तो आप क्या कह रहे होते हैं? कबूल है। वो तो बड़ा एक फिल्मी माहौल होता है। नहीं, आप जब कहते हैं ना कबूल है, आप बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर लाद रहे होते हैं। ठीक है, वो जस्ट इट इज नॉट जस्ट द लाइफ ऑफ फैंटेसी, इट इज नॉट द मैरिज इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। हरगिज ये नहीं है कि आप कोई गुले गुलजार में जा रहे हैं। नहीं, आप एक वादा ले रहे हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि या रब, हर बुराई, हर खामी, हर ऐब समेत मैंने इसको कबूल किया है। और फिर आप क्या करते हैं? उसकी अमानत, उसके अंदर ऐब है, आपने माँ को बता दिया, बाप को बता दिया, इसको बता दिया, उसको बता दिया, आपने अमानत में खयानत कर दी। दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। अमानत अहद के साथ है और अहद अमानत के साथ। वादा, अमानत में भी वादे लगते हैं, है ना? आप कह रहे हैं कि मेरी अमानत है, मैं वादा करती हूँ मैं तुमको लौटा दूंगी। आपने मेरे पास कोई चीज रखवाई है, नहीं, अब मैं आपसे वादा करती हूँ मैं किसी को इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, है ना? ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया। फिर कोई कहीं पर एम्प्लॉय है, कोई कहीं पर जॉब करता है, तो वो अपने मालिक से वादा कर रहा है, मालिक अपने एम्प्लॉय से वादा कर रहा है कि आप मुझे ये सर्विस दो, मैं आपको ये जो आपके साथ पॉइंट्स है, जो हमारा एग्रीमेंट है, मैं उनको पूरा करूंगा। वो कह रहा है मैं आपको 5 बजे, सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक मैं आपका काम करूँ, और फिर उसमें बैठकर वो इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा है। क्या कर रहा है वो? खयानत कर रहा है वो। आपने इसके लिए पैसे नहीं लिए हैं कि आप बैठकर उसकी जॉब में इंस्टाग्राम के रील्स देखेंगे, या आप अपने घर पर खाला से बातें कर रहे हैं, चाची से बातें कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड से बातें कर रहे हैं। आपने अमानत में खयानत कर दी। समझ रहे हैं आप? बहुत बारीकी अगर समझा जाए तो, और ना समझा जाए तो फिर जोक ट्राई करते फिर, है ना? अल्लाह ने फरमाया कि वो अपने वादों, अपनी अमानतों के साथ क्या करते हैं? उसकी निगरानी करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। ऐसे ही नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें नहीं है। कल को कयामत में अल्लाह खड़ा कर देगा, तुमने तो अपने वालिदैन का हक अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। गवर्नमेंट ऑफिस की तो बात ही मत करें, गवर्नमेंट ऑफिस की बात ही मत करें। उनके जिंदगी का पर्पस क्या है? घड़ी देख कर आओ, जेवन जाला, जेवन जाला। उनका मतलब उनका काम शुरू होता है तो जेवन की पहले बात आ जाती है कि भाई खाना क्या लाए हो, खाना कब खाना है। मतलब खाने का टाइम शुरू होता है प्रॉपर टाइम पर, लेकिन वो खत्म होते होते एक्सेस आधा 1 घंटा और चला जाता है। खयानत है, ये खयानत है। कम से कम ईमान वालों को, मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब के वक्त ये नहीं करना चाहिए कि वो लोग भी तो ये करते हैं तो मैं भी ये करूं। हरगिज नहीं। अगर आपने किसी से वादा किया है, आपका रब उस वादे का क्या बन गया? गवाह बना है। और अगर हम वादों में कोताही कर रहे हैं, इसका मतलब हमने पकड़ होनी है। और वो जो, अगर आपने 4 घंटे की बात की कि हम 4 घंटे काम करेंगे, और आप 1 घंटे वहां पर अपना वक्त जाय कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आपने 1 घंटे की सैलरी हराम खाई है। हराम खा लिया ना। आपको, आपने 3 घंटे काम किया तो आपने, वो बात अलग है कि वो खुद से रुखसत दे दे कि भाई आप आराम कर लो या बैठ जाओ या ब्रेक ले लो, वो उनकी तरफ से रियायत, वो तो अलग बात। लेकिन आप अपनी तरफ से कर रहे हैं तो आपने क्या किया? अपने ऊपर वो माल हराम कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजों में जिंदगी के हर लेवल पर हम बहुत सारे वादे करते हैं। जब अल्लाह से मांग रहे होते हैं ना, अल्लाह मुझे नेक सौलेह औलाद दे दे, तब अब आप अल्लाह से वादा कर रहे होते हैं, यार अब मैं इसकी बेहतरीन तरबियत करूंगी। अल्लाह ने आपके पास एक अमानत दे दी,
اگر آپ اس کی تربیت میں کوتاہی کر گئے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہر چیز پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، وہ مسلین وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی بھی اور اپنے عہدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں، اس کی کیا کرتے ہیں، نگرانی کیا کرتے ہیں، جس طرح سے ایک چرواہا اپنے جانوروں کی نگرانی کرتا ہے، جو ان کو ایک زخم اور ایک آنچ نہیں آنے دیتا. تو اپنے عہدوں، اپنی امانتوں، اس کے اوپر ایک آنچ مت آنے دیں. اپنی طرف سے کوشش کریں. اللہ رب العزت آپ سے بالکل 100% وہ نہیں چاہتا پرفیکشن. اللہ چاہتا ہے جسٹ ڈو یور مطلب آپ اپنی استطاعت، آپ اپنے کیپیسٹی کے مطابق ایفرٹس لگائیں، کوشش کریں. اللہ آپ کو کیا دے دے گا اس میں استقامت آپ کے لیے. جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اپنی کوششیں کرو، تم سعی پیش کرو. اللہ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوگا اس کو نیگلیکٹ کر دے گا، بیکاز اللہ کی ذات پرفیکشن والی ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے میں کیا کروں، ان عہدوں اور امانتوں کا پاس رکھوں، ان کے ساتھ خیانتیں نہ کروں، ان کو پورا کروں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ وہ سب وہ جو کیا کرتے ہیں، اپنی شہادات، اپنی گواہیوں پر کیا رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. یہ تو میرے ماں کے خلاف ہے، یہ تو میرے باپ کے خلاف ہے، یہ تو میرے دشمن کے حق میں جا رہی ہے. میں تو نہیں کہنے والی بات، یہ کورٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، گھروں میں بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی معاملات، تھوڑی سی انبن ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو میری فرینڈ ہے نا، تو میں تو اس کے حق میں ہی بولوں گی چاہے وہ فرینڈ غلط ہو. تو آپ نے کیا کر دیا، آپ نے اس شہادت کے اوپر قائم نہیں رہے جو حق تھی، آپ نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی، آپ نے اس کو کیا کر لیا، چھپا لیا. تو حق ہم نے سورہ آئی تھنک سورہ المائدہ میں ہی بھی میں پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا، مائدہ میں یا کون سی سورہ میں پڑھا ہے، مائدہ میں ہی آئے تھے کہ اگر گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہو یا قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو تب بھی تم دو، حق دو. اور گواہی اگر تمہارے دشمن کے حق میں ہو تب بھی تمہیں بولنا ہے. انسان یہی دو معاملوں میں رک جاتا ہے نا، اگر رشتہ داروں کے خلاف ہے تو نہیں دیتا، دشمن کے فیور میں ہے تو نہیں دیتا. اللہ نے وہی دونوں چیزیں مینشن کر دی قرآن کہ جب دشمن کی بات آئے تو تم گواہی دینے سے رکنا جانا، یہ تو اس کے فیور میں جا رہی ہے، تو اس کے حق میں جا رہی ہے. اور جب والدین کے خلاف آئے، رشتہ داروں کے خلاف آئے، اور یا تمہاری اپنی جان کے خلاف آ جائے تو تم گواہی کیا کرو گے، حق کی دو گے. پھر اللہ نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور الذین وہ لوگ جو ہم وہ سب علی صلاتهم اپنی نمازوں کے، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں. ابھی آیا تھا دائمون، پہلے آیا مسلین نماز پڑھنے والے، پھر کہا نماز کو کنٹینیوس پڑھنے والے، دائم رکھنے والے. اب کیا کہا، حفاظت کرنے والے. کیسے حفاظت کرتے ہیں، ہاں جیسے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ایسے کام نہیں کرتے جس کے بعد نماز کا اجر ہی ضائع ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ، کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو الگ ہوتی ہیں، گناہ الگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکی کو کھا جاتے ہیں. سے فار ایگزامپل اگر آپ نے ہم کیسے کہیں، اگر کسی انسان نے چوری کی، ٹھیک ہے، چوری کی تو وہ اس کا گناہ الگ ہے، اس کی نمازوں کا اجر الگ ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے. لیکن اگر بندہ کیا کر رہا ہے، غیبت کرنے بیٹھ گیا، نماز پڑھی غیبت کرنے بیٹھ گیا، کیا کیا اس نے، وہ جو نیکی کمائی تھی وہ ساری نیکیاں کیا کر دیا، کھا گیا. اور اللہ رب العزت جب ایسی باتیں کرتے ہیں نا، غیبت کی، چگلی کی، اس میں اسپیسیفکلی ویمنس کو مینشن ضرور کرتے ہیں کہ ویمن فوک جو ہے اس کے اندر یہ خصلتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ اپنی برائیوں، اپنے جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، ابھی خالہ کا فون آیا اور ممی لگی پڑی ہیں، اور جو خالہ کو جو داستان سنائی ہے، کیونکہ وہ اور سنا اور بتا اور سنا اور بتا، وہ اس میں کیا ہو جاتا ہے، پورا معاملہ، زبان خراب ہو رہی ہے، عمل خراب ہو رہے ہیں، اس کی اس کی اس کی اس کی نکلتی ہے، اور پھر 10 برائی، خبر بھی نہیں ہوتی، نیکیاں پوری ختم ہو جاتی ہے. ہو جاتا ہے اکثر، اور عورتوں سے زیادہ ہو جاتا ہے، بیکاز عورتوں کو بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے، مردوں میں خاموشی عورتوں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے نا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا
کہ نمازیں پڑھو لیکن پھر اس کی حفاظت بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری محنتیں مشقتیں جو نیکی میں گئی ہیں وہ تمہارے ایک معمولی سے گناہ کی وجہ سے کیا ہو جائے, حسد. حسد کیا فرمایا گیا, وہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے, راگ بنا دیتی ہے نا, ایسے ہی انسان کی نیکیوں کو حسد جیلسی جو ہے انسان کی راگ کر کے رکھ دیتی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ دوسرے شخص سے, تم مجھے پتا چلا تم میری غیبت کرتے ہو, تو انہوں نے کیا کہا, ابھی تم اس اہل نہیں ہوئے کہ میں تمہیں اپنی نیکیاں دے دوں. سمجھ رہے, مطلب تم اتنے عزیز اور اتنے اچھے نہیں ہو تم کہ میں تم کو اپنی نیکیاں دے دوں. اس سختے میں آ گیا بھائی, ایک ایسا ڈائلوگ بول دیا اور وہ چپ چاپ نکل گیا اپنے گھر پر. کتنا زبردست ڈپلومیٹک ڈائلوگ تھا کہ تم ابھی اتنے قابل نہیں ہوئے ہو کہ میں تم کو اپنی نیکیاں دے دوں. اور وہ کسی نے کہا تھا اگر تمہیں اتنا ہی نیکیاں بانٹنے کا شوق ہے تو غیبتیں اپنے ماں باپ کی کیا کرو, ان کو تمہارے نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہے. اس کا مطلب ہماری نیکیاں ساری ضائع ہو جاتی ہیں اگر ہم غیبتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ہم بولنے پہ آتے تو ذرا پاز کر دیا کریں کیونکہ ٹائم بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ وہ سب جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ ساری کوالٹی بیان کی گئی. کس کی؟ ہم مسلمین یعنی نیکوکار یعنی ایمان والوں کی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اجر بیان کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے, اولئک فی جنات, یہی لوگ جنتوں میں ہوں گے. مکرمون, اور وہ جنت کیسی ہیں, عزت دیے جانے والی. جنتوں میں عزت دیے جائیں گے. انسان کو کتنا وہ ہوتا ہے نا کہ ہر کوئی میری عزت کرے, ہر کوئی میری تکریم کرے, ہر کوئی آؤ جی باجی جی آپا جی یہ کرتا پھرے, ہے نا. تو اللہ فرمانے وہاں پر بڑی آپ کی آؤ جی آپا جی کی جائے گی. اب جب جائیں گے جنتوں میں آپ کے سچ میں بڑی آؤ بھگت کی جائے گی. آپ کو امیجن بھی نہیں ہوگا میں اس قابل ہوں. اللہ اکبر, میں نے ایسا کچھ کیا تھا کہ جب فرشتوں کی لائنیں لگی پڑی ہیں اور ہر کوئی آتا ہے اور مجھے ویلکم کرتا ہے اور سلام کے اللہ اکبر, آپ کے لیے جنت کے پھول برسائے جائیں گے. آپ کو اچھا لگتا ہے نا, انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں وہی پھول برسانے والے, اور کوئی عام عورتیں نہیں, آپ کو حوریں اور فرشتے پھول برسا رہے ہوں گے آپ کے اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہے نا دنیا میں تو فوراً سے اللہ سے دعا کیا کرے, یار اب مجھے جنت میں بھی یہ فیسلٹی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یشاؤون, وہاں پر جو وہ چاہیں گے وہی ان کو ملے گا. تو جو چاہیں گے نا آپ, تو ہم سے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا نا آئس کریم کھانے ملے گی کیا, میگی, ان کو میگی ملے گی. ہم نے کہا آئس کریم تو ہمیں بھی بہت اچھی لگی ہے, انشاءاللہ ہم شیئر کر کے کھائیں گے جنت انشاءاللہ. تو وہ لوگ جنت میں کیسے ہوں گے, مکرمون, تکریم کیے جائیں گے, عزت کی جائے گی ان کی. وما للذین کفروا قبلک مہطعین, وما, پھر مالی کیا ہو گیا ہے, الذین, ان لوگوں کو, کفروا جنہوں نے کفر کیا, قبل کا, آپ سے پہلے, آپ کے سامنے, مہطعین, وہ دوڑے, ہتا کا مطلب ہوتا ہے دوڑ کر چلے آتے ہیں آپ کی طرف. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو انہوں نے کفر کیا ہے, آپ کے سامنے وہ دوڑے چلے آتے ہیں. کس چیز کے لیے دوڑے آتے ہیں, یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے. وہ آپ کی مجلسوں میں بڑا سننے کے لیے, دکھاوے کے لیے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اور پھر انل یمینی و انل شمالی عزین, علی الیمینی دائیں طرف سے بھی آتے ہیں, وہ انل شمالی بائیں طرف سے بھی آتے ہیں, عزین, اور گروہ در گروہ آتے پھرتے ہیں. یعنی کہ ایک نہیں آتا, اپنے ساتھ ساتھ 10 کو لے کر آتے ہیں. کہاں پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں دوڑ کر آتے ہیں. پھر کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ وہ آپ کے سامنے دوڑے چلے آتے ہیں, دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے بھی, اور گروہ گروہ بن کر یعنی گروپ میں آتے ہیں. ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل الجنۃ النعیم, کیا, یا وہ طمع رکھتا ہے, لالچ رکھتا ہے, کیا چاہتا ہے, یعنی طمع رکھنا, لالچ رکھنا یعنی کہ گریڈی ہے. ٹھیک ہے, کیا طمع رکھتا ہے, لالچ رکھتا ہے ہر شخص, منہم, ان میں سے, کافروں میں سے, کہ وہ داخل کر دیا جائے گا جنت النعیم, نعمت والی جنت میں. ایسے منافق بھی داخل ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تو ہیں, بیٹھتے تو ہیں, دکھاوے تو بڑے کرتے ہیں,
لیکن جا کر اس پر عمل زیرو. پھر آیتوں کا مذاق بناتے ہیں, اس کا ٹھٹا کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے کافر اس گمان سے آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں کہ ان کو نعمتوں والی جنت مل جائے گی. کلا, ہرگز نہیں, یہ گمان ہے ان کا, خالی کچھ نہیں ملنے والا ان کو, ہرگز نہیں. انا خلقناہم مما یعلمون, بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے ان کو اس سے جو وہ سب جانتے ہیں. فلا اقسم, ہرگز نہیں, مطلب ایسی نعمتوں والی جنت ایسے کافروں کو جو آیتیں سنتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں, ان کو ہرگز نہیں ملنے والی. انا, بے شک ہم, خلقا پیدا کیا ہے نا ہم نے ان کو, مما اس سے جو یعلمون وہ سب علم رکھتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں, یعنی وہ تو اپنی تخلیق کے آغاز کو جانتے ہیں, ان کو کس طرح سے اللہ نے پیدا کیا وہ تو اپنی تخلیق کو جانتے ہی ہیں. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. فلا, پھر نہیں, میں قسم کھاتا ہوں, اس کے بعد کوما ہے یا اپوسٹروفی لگا دیں, سوری ایکسکلمیشن, پھر نہیں مطلب ایک بات کمپلیٹ ہوتی ہے, دین اقسمو, میں قسم کھاتا ہوں, بربی, رب کی, المشارق, مشرقوں کے, مشرق یعنی ایسٹ, تمام مشرقوں کے رب کی, والمغارب, اور تمام مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں. انا لقادرون, انا, بے شک, نہ ہم, لقادرون, البتہ قادر ہیں, قدرت رکھنے والے ہیں. اب مشارق اور مغارب اتنے سارے کہاں سے آ گئے, ہمارے پاس تو ایک ہی ایسٹ ہے, ایک ہی ویسٹ ہے. دین سب جگہ ہے نا ایسٹ اور ویسٹ, ماشاء اللہ, آسمان اور زمین, مشرق اور مغرب کی بات ہو رہی ہے, مطلب ایوری ڈائریکشن, بٹ ایسٹ اور ویسٹ کو جنرلی مینشن کیا جاتا ہے. مشارق اور مغارب یعنی بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ اس لیے کہا گیا کہ ہر دن سورج الگ جگہ سے طلوع ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ روٹیٹ ہو رہا ہے نا, تو ہر دن کا طلوع ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری زمین بھی وہ ہو رہی ہے, اس لیے ہمیں تو لگتا ہے وہیں سے ہی ہو رہا ہے, لیکن وہ وہاں سے نہیں ہو رہا, کہیں اور سے ہو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تمام مشرقوں کا رب اور تمام مغربوں کا رب, کہ بے شک ہم کیا ہیں, قادر ہیں, یعنی یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا, کہ ہم قادر ہیں, ہم قدرت رکھتے ہیں. کس پر قدرت رکھتے ہیں, علی ان نبدل خیرا منہم. اللہ, یہ سب سے ڈرانے والی بات لگتی ہے. کیا بات, اللہ نے کیا فرمایا, اس پر قادر ہیں, القاد, انا, بے شک ہم, یقیناً قادر ہیں, علی, اس پر, ان کے, نون, ہم بدل دیں گے, خیرن, بہتر, منہم, ان سے. ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, تم کفر کرتے ہو, تم اللہ کی آیتوں کی نافرمانی کرتے ہو, تمہیں نہیں پسند ہے اللہ کا کلام, تمہیں نہیں اچھا لگتا قرآن, تمہیں نہیں اچھا لگتا اس پر عمل کرنا, جاؤ کہیں اور چلے جاؤ, اللہ تم سے بہتر لے کر آ جائے گا. اللہ بدلنے پر قادر ہے. اللہ نے بڑی ساری امتوں کو بدل دیا, اللہ نے بہت ساری امتیں پیدا کی, اور وہ جب انہوں نے نافرمانی کی, ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان سے بہتر لے آئے. تو اللہ نے فرمایا ہم تو قادر ہیں, ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات پر کہ ہم قادر ہیں تم سے بہتر لانے پر, ان سے بہتر لانے پر, جو انکار کرنے والے ہیں ان سے بہتر لانے پر. وما نحن بمسبوقین, وما, اور نہیں, نحن, اور نہیں, نحن, ہم, بمسبوقین, ناکام ہونے والے, ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے, ہم سبقہ, مطلب پیچھے ہٹنے نہیں والے, ہم سابق, یعنی کہ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹتے, ہم ناکام نہیں ہونے والے. اگر ہم چاہیں تو یہ کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کتنی ڈر والی بات ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کہے, ڈیزون کر دے, تم میرے کچھ نہیں لگتے, جاؤ, تمہارے لیے جہنم ہے, تم نے میری کسی بھی بات کا پاس نہیں رکھا, تم نے میری کسی بھی بات کو پسند نہیں کیا, تو اگر تم مجھے نہیں پسند کرتے تو میں بھی تمہیں نہیں پسند کرتا. کتنا برا لگے گا نا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کسی کو کہہ دے, ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قادر ہیں کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے, اور نہیں, ہم کیا ہونے والے, اس بات سے ناکام ہونے والے, ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. فذرہم, پہلے ریپیٹ کریں گے یا آگے بڑھ جائیں, ریپیٹ کر لیجیے, ریپیٹ کر لیجیے. آیت نمبر 42. فذرہم, پھر وذرا, چھوڑ دیجئے, ہم ان کو, پھر چھوڑ دیجئے ہم ان کو,
यखूदू व यलअबू, या वो वाव सब खादा बहस व मुबाहिसे में पड़े रहें, व यलअबू व और या वो वाव सब लआबा खेलते रहें, मतलब इसी दुनिया की खेल तमाशे में पड़े रहें और इसी तरह की फजूल बहसों में लगे रहें, कयामत कब आएगी, ये होगा वो होगा, इसी तरीके की फजूल बहसें करते रहें, हत्ता यहाँ तक के युलाकू या वो वाव सब लिखा मुलाकात कर लेंगे, यौमहुम अपने दिन से, अल्लजी वो जो युअदून वो सब वादा किए गए हैं, फिर छोड़ दीजिए उनको उनकी बहसों में, फिर छोड़ दीजिए उन्हें, वो सब बहसों में पड़े रहें और वो सब खेलते रहें, यहाँ तक कि वो मुलाकात कर लें अपने दिन से, कौन से दिन से, वो जो वो वादा किया गया है, यानी मौत के बाद उठाए जाने का, कयामत का दिन, उसमें वो जब तक नहीं उठते तब तक उनको इसी तरह फजूल बातों में पड़े रहने दीजिए। अब वो दिन कौन सा है, वो दिन उनका दिन जो वादा किया गया है, वो दिन यखरुजूना यौमा, जिस दिन, या वो वानु सब खरजा निकलेंगे, वो सब निकलेंगे, मिनल अजदासी मिन से अल अजदास कब्रों से, सिराअन बड़ी सूरत के साथ, बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी जल्दी, कअन्नहुम कअन्ना जैसे कि हम वो सब, इला नुस्बी इला तरफ, नुस्बी नसब, हमने ये वर्ड पढ़ा था, अजलाम अंसाब, आस्थाने, नुसब कहा जाता है आस्थानों को, आस्थानों की तरफ, यूफिदून वो सब जैसे वफादा दौड़ते थे, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये वो मुशरिकान मक्का यूं किया करते थे कि अजदास बुतों को भी कहा जाता था उन लोगों के दौर में, तो वो क्या करते थे, जैसे सुबह होती थी तो रेस लगा देते थे, कौन सबसे पहले जाके अपने बुत को बोसा दे, कौन सबसे ज्यादा जाके जल्दी से किस करेगा अपने बुत को, वही सबसे ज्यादा फेवरेट है अपने माबूद का। अल्लाह ने फरमाया कि तुम तो वैसे जैसे दौड़ लगाते थे ना, वैसे ही उस दिन तुम हमारी तरफ दौड़ लगा कर आओ, यानी अपनी शामतों की तरफ तुम उस दिन खुद दौड़े हुए आओगे, इतनी सुरअत से जैसे कि वो अंसाब की तरफ, यानी अपने आस्थानों की तरफ वो दौड़े हुए आया करते थे। अल्लाह ने कितनी जबरदस्त एग्जाम्पल दी कि कितनी मोहब्बत और कितनी मतलब एक तकद्दुस के साथ तुम उनके पास जाया करते थे, वैसे ही तुम अपनी कब्रों से निकलकर बड़ी तेजी से अपने रब के सामने जाकर खड़े हो जाओगे उस दिन, जिस दिन तुम निकलोगे अपनी कब्रों से, खौशियतन, और क्या मामला होगा, खौशियतन अबसारुहुम, झुकी हुई होंगी उनकी आंखें, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, तरहकुहुम जिल्ला, छाई होगी उन पर जिल्लत, यानी रुसवाई और जिल्लत उनके ऊपर छा रही होगी, जालिकल यौमुल लजी कानू युअदून, ये है वो दिन, वो जो वो सब वादा किए गए थे, ये वही दिन है, यानी उस दिन हर इंसान को यकीन आ जाएगा, हर इंसान को खबर हो जाएगी कि जो अल्लाह ने वादे कर रखे थे कोई वादा झूठा नहीं था, कयामत भी थी, कब्र का अजाब भी था, हश्र भी थी और हिसाब किताब भी था, और वो कयामत का दिन भी हक था, कोई बात झूठी नहीं थी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उस दिन सारे जो काफिर होंगे उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर छा रही होगी जिल्लत, ये वो दिन है वो जो वो सब वादा किए गए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया करें, अल्लाह हमें कयामत के यकीन में पुख्ता कर दे, हमें अपने मौत के दिन के यकीन में पक्का कर दे, कि अगर हमें मौत के दिन का यकीन पक्का हो जाएगा तो कुछ शायद हमारे अमाल दुरुस्त हो जाए, कुछ शायद हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज्यादा फर्मा बरदार हो जाएं, और जो अल्लाह के साथ जो अमानतें हैं, अल्लाह के साथ जो अहद किए हुए हैं उसके शायद हम पासदार बन जाए, है ना। चले रिपीट कर ले, क्या सीखा आप लोगों ने सूरा में, इखलाक की बातें, समथिंग रिलेटेड टू मॉरल, महरूमों का हक अदा करें, हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से, हाँ सब्र करें, सब्रन जमीला, सब्रन जमीला यानी अच्छा सब्र, खूबसूरत सब्र, और हाँ हाँ नमाज की अदायगी प्रॉपर, हाँ नमाज की अदायगी प्रॉपर टाइम पर हो,
کنٹینیوس ہو, آن آف نہیں ہونا چاہیے, خوشی اور غم میں الگ الگ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, نمازوں کی پابندیاں بھی ہوں اور قائم بھی رہے, تسلسل میں رہے, ایز ویل ایز حفاظت بھی ہو نمازوں کی, ہے نا. یعنی کہ ایسے گناہ نہ ہو کہ وہ نمازوں کے اجر کو کیا کر دیں, ضائع کر دیں, اور صبر ایسا جس کے اندر شکایت اور شکوے نہ ہو اللہ سے, اور وعدہ خلافی نہ ہو, امانت میں خیانت نہ ہو, اور گواہی غلط نہیں دے, جو حق ہے وہ بیان کرے, اور جو بھی یاد آ رہا ہے آپ لوگ بتائیں. آخرت پر یقین, عمل کو درست کرنے کے لیے آخرت پر یقین کو پختہ کرے, اور فلپ یور پیجز, قرآن کے آیتیں دیکھیں نا, پڑھ لی نا ہم نے, ترجمہ تو آتا ہے آپ لوگوں کو. تو اگر اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری جگہ کسی اور کو دے دے, ہماری چیئر, ہماری کرسی, ہماری پوسٹ, ہمارا عہدہ اگر کسی اور کو سونپ دے, تو کیا کرا جائے, اللہ کا کہنا مانا جائے, اللہ کی اطاعت کی جائے, ان کے نبی کی اطاعت کی جائے, ہے نا. جی, شرم گاہوں کی حفاظت کرنا, مطلب جو جائز ہے, جو حلال ہے, اور اپنی حیا, اپنی ایمان. عورتوں کے لیے بہترین, اللہ نے کیا کہا کہ اگر یہاں پر خیانت ہوتی ہے کسی مرد کے ساتھ, تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی حوریں عطا کریں گے جو کیا ہوں گی, قاصرات الطرف لا یمسہ. ہاں, اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو اللہ ایسی حوریں عطا کر دے گا جو اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والیاں ہیں, حیا والیاں ہیں, اور ان کو نہ کسی مرد نے نہ کسی جن نے چھوا ہے اس سے پہلے, یعنی حلال طریقے کے علاوہ کسی نامحرم نے ان کو ٹچ بھی نہیں کیا. تو جو دیکھیں کزن میں جو بے تکلفی ہو جاتی ہے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمارے نامحرم ہے. وی کانٹ ٹچ دیم اینڈ دے کانٹ ٹچ اس. ہم لوگوں کا اتنا رعب ہونا چاہیے ہمارے کزنس پر کہ وہ ہمیں چھو نہ سکتے, وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں بہت بے تکلفی اگر ہو جاتی ہے, ہاں کہ بہت سارے بچپن سے رہ گئے ہیں, لیکن جب شعور آ گیا, جب علم آ گیا, تو اس کے بعد احتیاط, ہے نا. اللہ کبھی بھی علم آنے سے پہلے پکڑتے نہیں ہیں. یہ اللہ رب العزت کی سب سے خوبصورت سنت ہے کہ جب تک کسی بندے کو آگاہ نہیں کر دیتے, اس کے پہلے پکڑ نہیں کرتے. آگاہ کرنے کے بعد اگر سرکشی ہوتی ہے, آگاہ ہونے کے بعد اگر لمٹس کراس ہوتی ہیں, پھر اللہ کے وہاں پکڑ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کزنز میں بھی بے تکلفی مطلب بات وغیرہ کر لیں, لیکن ہاں ٹچ نہیں کرنا ہے, لیکن بات میں بھی لجاجت اور وہ تھوڑی سی وہ چیزیں ہونا چاہیے جو کہ ایک حیا کا پہلو مینٹین رہے, ہے نا. ضرورت کی بات ہو تو کر لیں, فضول باتیں اور جو بلا وجہ کے ٹھٹے اور ہنسی مذاق ہے, تو وہ اس سے تھوڑا پرہیز کیا جائے. اور پھر کلیگز ہوتے ہیں, کلاس میٹس ہوتے ہیں, اور جو مطلب آفس میٹس ہوتے ہیں, تو ان سے بھی مطلب اگر ہے تو پرہیز کیا جائے. ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف ہم لڑکیوں کے لیے تعلیم ہے, ہمارے آگے جو ہمارے بھائی بہن ہیں, جو بیٹے ہیں, بچے ہیں, ان تک بھی یہ بات پہنچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارے سروں میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے, یہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم عورت کو ٹچ کرو. اور یہی بات عورت کے لیے, مرد کے لیے ہے, اور مرد کی عورت کے لیے ہے کہ تم کسی ایسے شخص کو جو تمہارے لیے فوربڈن ہے, جو تمہارے لیے حرام ہے, تم اس کو چھو بھی جاؤ, اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے سروں میں کیلیں ٹھکوا لو. کیلیں ٹھکوانے کا جو اذیت ہے وہ بہت آسان ہے. اللہ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ زیادہ اچھا ہے کہ تم کسی جو وہ عورت, وہ کسی اور کی امانت ہے, یو کانٹ ٹچ ہر, اور آپ کسی اور کی امانت ہو تو آپ کو کوئی اور ٹچ نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. اگر یہ سوچ کے چلے نا کہ میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی, اور میرا شوہر کسی عورت کو دیکھ کر یا اس کو ٹچ کر کے میرے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا, یا میرے بھائی کسی عورت کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے, یہ امانتیں ہیں نا. اگر ہمیں کوئی نام محرم ٹچ کر رہا ہے, اس کا مطلب کسی اور کے حق میں آپ کیا کر رہے ہیں, ڈاکہ ڈلوا رہے ہیں, ہے نا. یہی بات ہے نا, امانت کی بات جو ہے نا بڑی گہری بات ہے. اگر ہم اس کو لے کر جائیں نا
اس کو ڈیٹیل میں تو 4-5 گھنٹے ہم کو آپ کو امانت ایکسپلین کرنے میں لگ جائیں گے اور وہ ٹاپک نہیں پھر ختم ہوگا, پھر بھی نہیں ختم ہوگا, اتنی ڈیٹیل ہے اس امانت میں. ٹھیک ہے, تو اور کیا بات ہے, اور کیا سیکھا ہم نے؟ ہاں, جو ویلتھ ہے آپ کو, جو بھی, اٹس ناٹ نیسیسری آپ کا مال ہی ہو, ہر وہ خیر جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہوں, تقسیم کرنے والے ہوں. تقسیم جو ہے کرنے سے, کسی خیر کو بانٹنے سے وہ بڑھ جاتی ہے اور روکنے سے وہ رک جاتی ہے نا. اور ہاں, تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ تمہیں بے خوف کر کے نہ رکھ دے, غیر مامون, تم امن میں نہ ہو جاؤ کہ وہ جو عذاب ہے وہ آنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو کیا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اور دوسرا قدم مرتے ہی کیا ہے, جنت میں جانا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, ہم بخشے بخشائے نہیں ہیں, ہم کو بہت کچھ کرنا ہے نا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اسٹرگلس کرنے پڑے, کوئی نماز نہیں چھوڑنی پڑی, کوئی مطلب ایسا نہیں کہ کوئی کوتاہی کر جائے, حالانکہ اللہ نے کہا تھا تم تو ہوئی بخشے بخشائے, ان کو کہا تھا, ان کو کہا تھا بخشے بخشائے ہو. ہاں, بدری صحابیوں کو کہا تم بخشے بخشائے ہو, پھر بھی ان کے ڈر اور خوف کا کیا صلہ تھا, کیا معاملہ تھا. ان کو ایسا لگتا تھا کہ کیا خبر کہ ہم جہنم میں ہی نہ چلے جائیں, جتنے مطلب سخت امتحانات ہے قبر کے, کیا خبر ہم وہ پاس کر بھی پائیں گے کیا نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کل ان کی شہادت کا دیتا ہے 18 ذی الحج, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. جو لوگ جو آئے تھے وہ پورے تین جگہوں سے لوگ آئے تھے, 3 بصرہ سے, اور شاید طائف سے, اور ایک جگہ اور ہے شاید روم سے یا کوئی, تینوں وہ آئے تھے اور جٹ ہو گئے تھے, ایک جٹ ہو گئے تھے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا تھا, 10 بردار ہو جاؤ اپنے عہدے سے, مطلب اپنا وہ چھوڑ دو, اپنی سیٹ چھوڑ دو, تک چھوڑ دو. تو انہوں نے کیا کہا تھا, مطلب یہاں سے ہٹ جاؤ, تو کیا کون بنے گا, ہم لوگ بنیں گے, خیانت کرنے والے اور ایمان کو قائم نہ کرنے والے لوگ. تو انہوں نے کیا کیا, شہادت کو پریفر کیا اس پر. تو ان کو جب یہ لوگ پیچھے سے آئے ہیں, وہ کیا کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور جب وہ جو ان کی وائف ہے نائلہ, انہوں نے کیا کیا تھا, جب نائلہ ہی ہے نا ان کا نام, تو ہم نام بھول جاتے ہیں, اگر ہم غلط ہوں تو ہماری کریکشن کیا کریں, ٹھیک ہے. تو وہ جب پیچھے سے ان کو وار کیا, جب انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, جب بچانے کی کوشش کی, تو ان کی پوری انگلیاں جو تھی آگے سے پوری کٹ گئی تھی, ان کی وائف کی, حضرت عثمان کی. اور ہی واز ان ہز 80s, شاید 80 سال کی ان کی عمر تھی. اور جب ان کے اوپر اراؤنڈ 9 یا کچھ وار کیے گئے, اور جو تھا ان کا جو خون تھا قرآن کریم پر آیا, بس یکفیکہم اللہ, اللہ تمہارے کافی, اللہ کافی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ. یہ آیت تھی جس کے اوپر ان کے خون کی چھینٹیں گری تھی. اور آج بھی وہ قرآن جو ہے, جو آئی تھنک چیچنیا میں کہیں تو ایران وغیرہ میں اس کو رکھا گیا ہے, پرزرو کیا گیا ہے. تو مطلب لوگ, ہم کہاں سے کہاں نکل کے کیا بات کہہ رہے تھے ہم آپ لوگوں کو, ہاں, بے خوف نہ ہو. یعنی وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا تھا کہ جو بدر کے صحابی ہے وہ بخشے بخشائے, اللہ نے 10 صحابیوں کو تو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی, عشرہ مبشرہ کو, کہ یہ 10 صحابی جو ہے, ابو بکر, عثمان, طلحہ, عمر, زبیر, اور یہ سارے جو تھے, عبد الرحمن بن عوف, ایسے 10 صحابیوں کو, 4 خلیفہ ہیں اور باقی 6 اور صحابی تھے, جن کو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام پکار کر کہا, عثمان جنتی, طلحہ جنتی, ابو بکر جنتی. اللہ اکبر, کیسا ہو رہا ہوگا, ہم تو اچھل ہی پڑتے کہ اب تو کیا ہو گیا, اب تو میرے کام ختم, اب میں آرام کروں, یہی معاملہ ہوتا ہمارا. حضرت ابو بکر صدیق نے اتنی سیکریٹ نیکیاں کی, اتنی سیکریٹ نیکیاں کی, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتا چلتا تھا, انہوں نے کیا کہا, ابو بکر میرے لیے راستہ بڑا مشکل کر گئے ہیں. وہ ایک بوڑھی عورت کا جو قصہ واقعہ پتا ہے آپ کو, وہ کیا کیا کرتے تھے, حضرت ابو بکر صدیق جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے, مطلب جلدی ان دا سینس, جیسی جماعت مکمل ہوتی تھی فوراً مدینے کے باہر چلے جایا کرتے تھے, اور ہاں, مدینے کے باہر چلے جاتے تھے, اور روزانہ کا یہ معمول ہو گیا تھا ان کا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کیوریوسٹی رہتی تھی, کرتے کیا ہے, مجھے بھی وہی کرنا ہے جو حضرت ابو بکر کرتے ہیں. تو ایک دن کیا پیچھا کر لیا ان کا,
پیچھا کیا اور پھر دور سے دیکھنے لگے کھڑے ہو کے کسی کے روم میں انٹر ہوئے, کسی کے جھوپڑی میں انٹر ہوئے, تو چھپ کے دیکھتے رہے. پھر وہ تھوڑی دیر بعد 1-2 گھنٹے بعد کیا ہوا, وہ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق نکل کر چلے گئے اور یہ چھپکے سے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی وہ گئے وہاں پہنچ گئے جھوپڑی میں, کہا اما آپ یہاں پر کیا کرتی ہیں, یہ جو شخص تھا وہ کون تھا؟ کہا میں تو نہیں جانتی یہ کون تھا, لیکن یہ روز آتا ہے, کیونکہ میں نابینا ہوں, میں دیکھ نہیں سکتی, تو یہ کیا کرتا ہے, روزانہ آتا ہے اور مجھے مطلب میرے جو سارا کام ہے, کام کاج پورا گھر کا کر جاتا ہے, ایز ویل ایز کھانا بھی پکا دیتا ہے, اور مجھے مطلب وہ روٹی وغیرہ تیار کر کے دے کر چلا جاتا ہے. تو کہا آپ نہیں جانتی ان کو؟ تو کہا نہیں میں تو نہیں جانتی ہوں, بس یہی آتا ہے, کام کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر کے سینے پہ جو بال ہے نا, میں اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا, میں وہ بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا, جیسا انہوں نے انصاف, جیسا انہوں نے عدل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لقب کیا ملا ان کو؟ فاروق. انہوں نے حق اور باطل کا ایسا فرق کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر کے تو بال کے اجر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اور کبھی کبھی کیا کہتے تھے کہ اے ابو بکر صدیق, وہ جو سور والی رات ہے نا, غار سور والی رات, اس کا اجر مجھے تو دو, باقی میرے سارے اعمال لیں. اس دن جو تم نے کیا تھا نبی کے ساتھ, وہ جو محبت تم نے ان کے اوپر نچھاور کی تھی, مطلب میں اس کا حق کبھی بھی ویسے لیول پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جن کو دنیا میں بشارتیں ملی ہیں, جن کو کہہ رہے ہیں نبی کہ یہ عادل ہیں, کہ جن کو کہہ رہے ہیں نبی کہ, اور اتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کی رائے میں اختلاف ہوتا تھا اور اللہ حضرت عمر کے فیور میں آیتیں نازل کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہوا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے معاملات اللہ نے بخش دیے تھے, جن کے لیے معاملات اور زندگی کیا تھی, اگر ان کا ایک لمحہ نیکسٹ مومنٹ میں بھی اگر ان کی روح قبض کی جاتی تو اہل جنت تھے, ان کو قبر کی آسانیاں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے زارو قطار مجلسوں میں نہیں رویا کرتے جتنا آپ قبرستان میں آ کر روتے ہیں. کیسے روتے ہیں آپ, بلک بلک کر ایسے رویا کرتے ہیں قبرستان میں آ کر. یہ کیا معاملہ ہے؟ جنت دوزخ کے ذکر پر آپ کا یہ معاملہ نہیں ہوتا ہمارے سامنے. کہا کہ جنت دوزخ تو بعد کی سیڑھیاں ہیں, پہلی سیڑھی تو یہ ہے, یہ پار ہو گئی تو ہو جائیں گی ساری پار, اور یہ اسی میں کامیاب نہیں ہوا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. بہت زیادہ رویا کرتے تھے, مطلب قبرستان جا کر. تو یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں جو بخشے بخشائے تھے, اور انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے عمل کو اب سٹاپ کر دینا ہے. یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کہے نا کہ ساری دنیا جنت میں جانے والی ہے, صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا, تو مجھے تو گمان ہے کہ میں ہی ہوں بندہ. یعنی اتنا خوف تھا. اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جائیں. دنیا کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو ترک کر دو, چھوڑ دو, اور پھر تم میرے پاس آؤ. دنیا میں رہو, لوگوں کے حق ادا کرو, اور پھر میری طرف بھی رجوع کرو. تم مجھ سے کٹ نہیں سکتے, اسی لیے میں تم کو 5 وقت بلاتا ہوں, کہ تم کو یاد رہے کہ میں تمہارا رب ہوں. یہ دنیا نہیں ہے تمہارا پالنے والی, تمہارا رب تم کو پالنے والا. تمہارے باسز تم کو نہیں پال رہے ہیں, میں تم کو رزق دے رہا ہوں. تم میری طرف آیا کرو, میں تمہارے باقی معاملات کو کیا کر دوں گا, حل کر دوں گا. جب بندہ اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے نا, انا للہ, میں اللہ کی ہوں, اور یہ یقین ہونا چاہیے میں اللہ کی ہوں. کتنا خوبصورت احساس ہے نا, کسی کا ہو جانا, کسی کا بن جانا. اور جو اللہ کا بن جائے اور اللہ اس کا بن جائے, تو سوچے اس کے معاملات کتنے زبردست ہوں گے. اس کے معاملات کا رخ ہی کچھ اور ہوگا. ہمارے معاملات کا رخ جب بدل جائے گا جب ہم اللہ کے اوپر اپنے معاملات کو سپرد کر دیں گے, اور اس پر توکل کریں گے, اس پر یقین اور بھروسہ رکھیں گے کہ اگر مشکلات ہیں تب بھی میں ڈگمگاؤں گی نہیں. یا رب یہ تو تیری طرف سے نا, میری جان تیری, میں تیری, مشکلات بھی تیری. وہ کہتے ہیں نا قاسم علی شاہی ہے نا ان کا نام, بندے نے بھی ٹوٹ جانا ہے تو گما نے بھی ٹوٹ جانا ہے.
یہ جو غم ہے نا، جیسے بندہ نکل جائے گا دنیا سے ویسے غم بھی چلے جائیں گے. کوئی وقت کانسٹنٹ نہیں رہنے والا. جب بندہ ہی نہیں رکنے والا تو غم کہاں سے رکیں گے؟ ہاں اچھے دن بھی آئیں گے، اور ہمارے اچھے دن ہم جنت میں جا کر دیکھیں گے. دنیا میں اللہ اچھے دن دے رہا ہے تو وہ تھوڑا سا کیا کر رہا ہے کہ مزید غموں کو کیا کرنے کے لیے سہارا لے، مطلب آپ مزید غم جھیل سکیں، اس لیے اللہ تھوڑی سی خوشی دے دیتا ہے کہ چلو اب ریڈی ہو جاؤ دوسرے غم کے لیے. وہ فصل امیدوں کی ہمدم اب کے بھی اکارت جائے گی. وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ یہ جو امیدوں کی فصل ہے اب کے بھی اکارت جائے گی. اس کا مطلب کیا؟ always prepare for the ہار. ہارنے کے لیے ہمیشہ تیار ہو. جیت اگر دے دے دیٹ از بونس. مومن بندہ جو ہے نا پہلے اپنے آپ کو ہار کے لیے پریپئر کرتا ہے. ہاں دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ سجن، قید خانہ، یعنی زندان ہے. اور زندان میں کوئی اپنی مرضی کی زندگی نہیں دیتا ہے نا. جب کوئی جیل میں جاتا ہے تو جیلر کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے. وہ کہے گا 6 بجے اٹھ جاؤ، اٹھنا پڑے گا. 5:30 بجے کھانا دے دیتے ہیں رات کا اور 6 بجے سلا دیتے ہیں. اللہ اکبر. سوچے وہ اتنی طویل رات، 6 بجے کھانا مل جاتا ہے وہاں پر جیل. اور اگر آپ نے نہیں کھایا تو آپ کوئی وہاں کے مہمان نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ پیش کیا جائے گا. چلو آپ نے نہیں کھایا تو آپ کو دوبارہ دیا جائے، ایسا نہیں ہے وہاں کا معاملہ. وہ کھایا تو کھایا، نہیں کھایا تو مت کھایا. کوئی آپ کی یہاں پر نخرے نہیں اٹھائے گا، ہے نا. تو اللہ نے یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ کہا. دو خوشیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی اور دو غم بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یا تو دنیا میں غم جھیل لو، خوشیاں وہاں پر ہے. یا دنیا کی خوشیوں کے چکر میں اپنی اللہ کی نافرمانیاں کرو، پھر وہاں کے غم جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک جگہ تو کیا کرنا پڑے گا؟ سیکریفائس کرنے پڑیں گے. ایک جگہ تو قربانی دینی پڑے گی. اب بندہ سوچ لے قربانی کہاں کی دینی، دائمی زندگی کی یا ٹیمپریری لائف کی. اگر ٹیمپریری دینے کے لیے تیار ہے قربانی تو پھر ہمیشہ کے عیش کے لیے پھر کیا ہو جائے؟ وہ ریڈی ہو جائے. ہمیشہ کا اپنے دل کو نا سمجھا لیا کر، تھوڑی سی مہلت، تھوڑا سا صبر کر لے، تھوڑا سا دل کو ہے نا سمجھا لیں، بجھا لیں. پریشانی ہے نا تھوڑا سا، بس مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر عیش ہی عیش شروع ہو. جب اپنے آپ کو سمجھا لیں گے نا کہ بس تھوڑا سا وقت اور، بس 50 سال کی زندگی اور، بس 100 سال کی، کیا خبر 50 کی ہے بھی نہیں تو تجھے تو 50-100 سال بھی ابھی انتظار نہیں کرنا ہے. 10-20 میں اگر تو چلا گیا تو رب سے ملاقات ہے. رب سے مزے بھی پھر موجے لگ جائیں گے. نہیں کرے گا. ہاں آخرت میں اللہ پھر اس کے لیے اپنا ہاں امن عطا کر دے گا. بے فکر ہو گیا، بے خوف ہو گیا، غیر معمون کہا نا. جو بے خوف ہو گیا نا دنیا میں تو پھر اس کو آخرت کا خوف اٹھانا پڑے گا. اور جو آخرت کا خوف سے بچنا چاہتا ہے وہ دنیا میں تھوڑا اللہ کا خوف اپنے دلوں میں اتار لے تاکہ اس کی زندگی زیادہ آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. جب اللہ سے بندے کی نسبت جڑ جاتی ہے نا، جب اللہ اس کے دل میں بس جاتا ہے تو پھر اس کو بڑے بڑے مصائب بھی کوئی بھاری نہیں پڑتے. حضرت ابراہیم کو کوئی مصائب بھاری پڑے؟ اللہ کہہ رہا ہے بڑا مشکل ایگزام تھا، آپ نے کیسے پاس کر لیا؟ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں مشکل ٹیسٹ پیپر میں نے بہت مشکل سیٹ کیا تھا، آپ نے کیسے پار کر لیا؟ میرا خلیل ہے ابراہیم، میں نے امام بنایا ابراہیم کو، میں نے دنیا کی امامتیں دے دی ابراہیم. کیوں دے دی؟ ایسے ہی دے دی. ہمیں کیا کیا جاتا ہے؟ ہمیں کرامتیں تو بتائی جاتی ہیں، پروسیجر نہیں بتایا جاتا. کیسے کرامت ملی، کیسے لیول ملا، کیسے وہ درجہ ملا، کیسے وہ اللہ کے ولی بنے، کیسے وہ اللہ کے صحابی بنے. ایک زندگی گزاری انہوں نے، ایک بہت ساری آزمائشوں کا مجموعہ تھا جس کے بعد وہ لیول ملا ہے. لیول بتا دیا جاتا ہے، زندگی نہیں بتائی جاتی. کبھی بھی اولاد کی تربیت کرنا لیول مت بتانا، پہلے ان کو ان کے اسٹرگلز بتانا، ان کی مشقتیں بتانا. جب مشقتیں سمجھ میں آنے لگیں گی تب پتہ چلنے لگے گا کہ یہ مشقت اٹھانے کے بعد یہ لیول ہوتا ہے. مجھے بھی اتنی مشقت. محمد ابن فاتح، ان کی والدہ کیا کرتی تھی؟ 4 سال کے وہ بچے تھے، 4 سال کے. ان کی والدہ ان کو کانسٹینٹینوپل دور سے دکھاتی تھی، دیکھو بیٹا یہ قسطنطنیہ ہے، بڑے ہونا ہے
جنگجو بننا ہے اور اس کو فتح کرنا ہے. 4 سال کا بچہ کیا عمر ہوتی ہے؟ ہم تو ابھی اس کو تو لاڑ ہی کر رہے ہوتے ہیں 4 سال کے بچوں کو. 4 سال کا چھوڑیں, وہ جب تک 18 کا نہیں ہوتا لاڑ ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے اس کے, ہے نا. یہی معاملہ ہے نا ہمارا. وہ ابھی وہ بچہ ہے, بچہ ہے, بچہ ہے. وہ بچہ سن سن کے وہ اپنے آپ کو بچہ ہی بنا لیتا ہے. اس کو لگتا ہی نہیں میں کبھی بڑا ہو رہا ہوں, حالانکہ وہ ایج آف پیوبرٹی کو پہنچ چکا. جو ریئل ایج ہے 18 ایئر, اس سے پہلے پیوبرٹی کو پہنچ جاتے ہیں اسلامی شریعت میں. شعور آ جاتا ہے. اور اللہ نے کیا کہا, جب بندہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تم اس کا نکاح بھی کر سکتے ہو اور تم اس کا مال بھی اس کو سونپ سکتے ہو. کہا نا, یعنی اب اس کے اندر استطاعت ہے کہ وہ سارا کچھ مینج کر سکتا ہے. 23 سال. سابو صدیق کون ہے یہ؟ سابو صدیق ہم سامنے ہی جانتے ہیں نا, سابو 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 سابو. 23 سال کی عمر میں یہ سارا کچھ بنا گئے تھے. یہ جو کالج ہے اور یہ جو ہاسپٹل ہے, 23 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہاں تو بچہ ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ابھی تو باپ کے کاروبار پر پل رہا ہے 23 سال کی عمر میں. یہ تو ہمارے سامنے لائیو ایگزامپلز ہے نا. یہ 23 سال کی عمر میں انہوں نے اتنے فلاح کے کام کر لیے تھے. ہاسپٹلز بنوا دیے, اسکولز بنوا دیے, یونیورسٹیز تعمیر کروا دی. سوچے کتنا زبردست وہ صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں. ہر آنے والا بندہ وہ جو بھی خیر پا رہا ہوگا اس سے, تو وہ انڈائریکٹ, وہ دعا کرے نہ کرے, اللہ تو ان کے اکاؤنٹس میں لکھ رہا ہے نا خیر. تو ہمارے یہاں تو 23 سال کے بچے بڑے ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک, کیونکہ ہمارے کرائٹیریاز تھوڑے الگ ہو گئے نا, لیول تھوڑے. جو سوسائٹی کا جو سسٹم ہے وہ 30 سال سے پہلے بڑا نہیں ہوتا ہے نا. چلے خیر, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح ہدایت, حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو بھی ایمان والوں کی صفات اس سورہ میں اور پورے قرآن میں بیان کی ہیں, اللہ وہ صفات ہمارے اندر بھی اجاگر فرما دے. اور وہ جو کافروں کی, منافقوں کی, مشرکوں کی صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے, یا وہ جن سے اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے, جسے رسول ناپسند کرتے ہیں, اللہ ان صفات سے ہمیں بھی دور کر دے اور ہماری نسلوں کو بھی دور کر دے. اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے, اس نے خلق عطا فرما دے, اس نے خلق عطا فرما دے. اللہ تو نے ہمیں بہترین ساخت پر بنایا. یا اللہ نبیوں کے پیروکار صحابہ اکرام کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح سے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا, ان کی اطاعت کی اور اطاعت سے اتباع تک پہنچ گئے, یا اللہ ہمیں بھی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر وہ خیر جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے سوال کیا ہے, یا اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما دے. اور ہر وہ شر جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے, ہمیں بھی اس شر سے پناہ میں رکھ. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے اخلاق درست کرنے کا ذریعہ بنا دے, اس قرآن کو ہمارے لیے مونس بنا دے, قبر کا ساتھی بنا دے. یا اللہ جس دن سارے رشتہ دار, سارے والدین تک اپنا ہاتھ چھڑا کر ہم سے دور ہو جائیں گے, یا اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دینا. اس قرآن کو ہمارا دوست, ہمارا مونس, ہمارا غمخوار, ہمارے حق میں لڑنے اور حجت کرنے والا, اور ہمارے لیے جنت کی سفارش کرنے والا بنا دینا. یا رب اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ اسے ہمارے غموں کا مداوا بنا دے. یا اللہ ہماری تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس کے احکامات کی پیروی سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے. یا اللہ تو فرماتا ہے تیرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے, طمانینت ہے. یا اللہ وہ طمانینت, وہ سکینت, وہ سکون ہمیں بھی عطا فرما دے. یا اللہ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما لے. یا اللہ قبر کی منزلیں ہم پر آسان فرما دے, قبر کے سوالات ہم پر آسان فرما دے. حشر اور جہنم سے یا اللہ, حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما, جہنم کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارزقنی تفکر
وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سورہ المعارج مکمل ہے.